قطع नज़र इन सब बातों के ऐसे शायराना तलाज़ुमात में हमारी बहस ही नहीं, और कुरान शरीफ के सामने इन लग़वियात का ज़िक्र करना एक बेहुदा हरकत और नाहक की दर्द सर है। जिस बलागत हकीकी को कुरान शरीफ पेश करता है वो तो एक दूसरा ही आलम है, जिससे लग़व और झूठ और बेहुदा बातों को कुछ भी ताल्लुक़ नहीं, बल्कि हिकमत और मारिफत के बे इंतहा दरिया को अक़ल और अदल इबारत में बाइल्तिज़ाम फ़साहत व बलागत बयान किया है, और जमीय दकाए के इलाहियात पर इहाता करके ऐसा कमाल दिखलाया है जिससे इंसानी क़ुव्वतें आजिज़ हैं। लेकिन वेद की निस्बत क्या कहें और क्या लिखें और क्या तहरीर में लावें, जिसमें बजाय हक़ाइक़ व मारिफ़ के तरह तरह के गुमराह करने वाले मज़मून मौजूद हैं। करोड़ हा बंदगाने खुदा को मखलूक परस्ती की तरफ किसने झुकाया? वेद ने। आर्यों को सदा देवताओं का परस्तार किसने बनाया? वेद ने। क्या इसमें कोई ऐसी शुर्ती भी है जो कि साफ साफ और वाशिगाफ तौर पर मखलूक परस्ती से मना करे और सूरज चांद वगैरह की परस्तिश से रोके, और उन तमाम शुर्तियों को जो मखलूक परस्ती की तालीम पर मुश्तमिल हैं महल एतराज़ ठहरावे? कोई भी नहीं। फिर वो बलागत जो हक़ और हिकमत की रोशनी दिखलाने पर मुनहसर है, क्यों कर इसको नसीब हो सकती है? क्या हम ऐसे कलाम को बलीग कह सकते हैं जिसकी निस्बत दावा तो ये किया जाता है कि इसका मकसूद असली शिर्क का मिटाना और तौहीद का कायम करना है, लेकिन वो गूंगों की तरह इस दावा को बपाया सदाकत पहुँचाने से आजिज़ रहा है। हर एक आकिल जानता है कि वजूह बलागत में से निहायत ज़रूरी एक ये वजह है कि जिस बात का ज़ाहिर करना और खोलना मकसूद हो उसको इस तरह खोल कर बतलाया जावे कि तालिब हक़ की तसल्ली के लिए काफ़ी हो, और सबको मालूम है कि वही शख्स फसीह कहलाता है जो कि अपने मतलब को ऐसे उम्दा तौर पर अदा करे कि गोया अपने माफ़े ज़मीर का नक्शा खींच कर दिखलावे। अब अगर आर्या साहिबों का दावा ये होता कि वेद का असली मतलब मखलूक परस्ती की तालीम है, तो शायद इसकी निस्बत गुमान हो सकता कि वो बलागत के दर्जे से बकुल्ली साकित नहीं, क्योंकि गो वेद ने हकीकी बलागत के मजाक पर मखलूक परस्ती पर कोई दलील बयान नहीं की और इसको साबित करके नहीं दिखलाया, मगर ताहम वाज़े कलाम से कि बलागत की एक जुज़ है अपना मंशा देवताओं की पूजा की निस्बत खोल कर बयान कर दिया, और अग्नि और वायु और इंदर वगैरह की तारीफ में सदा मंतर जंतर बना डाले, और उन चीज़ों से गौएं और घोड़े और बहुत सा माल भी मांगा। लेकिन अगर ये दावा किया जाए कि वेद ने अपनी कुव्वत बयानी और कमाल बलागत से तौहीद का बयान करने में जोर लगाया है और मुशरिकीन के औहाम और वसाविस को दलाइल वाज़िया से मिटाया है, और जो बराहीन अकामत तौहीद और अज़ालाए शिर्क के लिए ज़रूरी हैं वो सब बयान किए हैं, और वहदानियत इलाही को साबित करके दिखलाया है, और आग वगैरह की परस्तिश से मना किया है, तो ये दावा किसी तरह सरसब्ज नहीं हो सकता। कौन इस बात को नहीं जानता कि वेद के मज़मून इसी की तरफ झुके हुए हैं कि तुम आग की परस्तिश करो, इंदर के भजन गाओ, सूरज के आगे हाथ जोड़ो। अब जाहिर है कि जिस हालत में बकौल तुम्हारे वेद का ये मंशा था कि तौहीद को बयान करे और सूरज चांद वगैरह की परस्तिश से रोके और मुशरिकों को तौहीद के दर्जे तक पहुँचावे और बिगड़े हुए लोगों को इस्लाह पर लावे और मखलूक परस्तों को खुदा परस्त बनावे और अहले शिर्क के तमाम वसाविस मिटावे, लेकिन बजाय इसके कि वो अपने इस मंशा को पूरा करता, जा बजा इसके बयान से मखलूक परस्ती की तालीम जमती गई, जिस तालीम ने करोड़ों की कश्ती को डिबोया, लाखों को वर्ताए शिर्क को कुफ्र में गर्क किया। एक जगह भी मुँह खोल कर वेद ने बयान न किया कि मखलूक परस्ती से बाज आ जाओ, आग वगैरह की पूजा मत करो, बजुस खुदा के और किसी चीज़ से मुरादे मत मांगो, खुदा को बेमिसलो मानिंद समझो। इस सूरत में हर एक आकिल आप ही इंसाफ करे कि क्या फसीह कलाम की यही निशानियां हुआ करती हैं कि माफ़े ज़मीर कुछ है और मुंह से कुछ और ही निकलता जाता है। इस कदर लफ़ बयानी तो मजानीन और मसलूबुल हवासों के कलाम में भी नहीं होती। वो भी इस कदर कुव्वत बयानी रखते हैं कि अपना दिली मंशा जाहिर कर देते हैं। जब पानी की ख्वाहिश हो
आग नहीं मांगते, और अगर रोटी की तलब हो तो पत्थर नहीं तलब करते। मगर मैं हैरान हूं कि वेद की बलागत किस किस्म की बलागत है, जिसका मंशा तो तौहीद था, मगर बरखिलाफ इसके सदहा देवताओं का झगड़ा शुरू कर दिया। जो कलाम अपना मंशा जाहिर करने से भी आजिज है, खुदा न करे कि वो फसीह व बलीग हो। कलाम बलीग में ऐसी खराबी कब पड़ सकती है कि जो अम्र असल मकसूद बिज़ात हो, वही सफाई और शाइस्तगी से बयान ना हो सके। बलागत की अव्वल शर्त यही है कि मुतकल्लिम अपना माफ़ ज़मीर ज़ाहिर करने पर बखूबी कादिर हो, और जिस अम्र को ज़ाहिर करना चाहे ऐसा सफाई से ज़ाहिर करे कि कोई इश्तिबाह बाकी ना रह जाए। गूंगों की तरह मुबहम और बेसरोपा बात ना कहे। हाँ, जिस बात को मख्फी रखना और बतौर असरार बयान करना मसलहत हो, उसको मख्फी तौर पर बयान करना ही बलागत है। मगर तौहीद, जिससे कुल मामला नजात का वाबस्ता है, ऐसा अम्र नहीं है जिसको मख्फी रखना जायज़ हो। बस ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि वेद ने बिल इरादा मजमून तौहीद को चीस्तों और पहेलियों की तरह बयान किया है और दानिस्ता धोखा देने वाली इबारतें दर्ज की हैं, क्योंकि इससे ये मानना पड़ेगा कि वेद ने अमदन चंदी करोड़ आदमियों को वर्ताए हलाकत में डालना चाहा और जानबूझकर ऐसी इबारतें लिखी हैं जिनके पढ़ने से मखलूक परस्ती की तालीम फैलती है। बल्कि इस सूरत में आम हिंदुओं की ये राय दुरुस्त होगी कि वेद का दिली मंशा यही था कि आर्या कौम को देवताओं का पुजारी बनावे, और अगर वेद का दिली इरादा मखलूक परस्ती के बरखिलाफ समझें तो फिर यह कहना पड़ेगा कि इसको बात करने का सलीका बिल्कुल याद नहीं, और इसमें यह लयाकत ही नहीं कि अपने मंशा को मुखातिबीन पर अच्छी तरह जाहिर कर सके। तो इस सूरत में वेद का बलागत के मर्तबे से साकित होना ऐसा जाहिर है कि हाजत बयान नहीं। ऐसे कलाम किसी आकिल के नज़दीक बलीग व फसी नहीं कहला सकते, जिसके अल्फाज मानी पर दलालत नहीं करते, बल्कि बरखिलाफ़ मुराद और मफासिद की तरफ खींचते हैं। जिस शुरती पर नज़र डालकर देखो, बजाय राहबरी के राहजनी कर रही है। ये खूब बलागत है और अजब फसाहत। माफ़े ज़मीर समझाने का तरीक़ भी वेद ही पर ख़त्म है। यूँ तो किसी साहिब को शायद यकीन ना आवे, मगर हम बतौर नमूना ऋग्वेद में से, जो कि सब वेदों में आला और अफजल शुमार किया जाता है, किसी कदर ऐसी शुर्तियाँ लिखते हैं जिनकी निस्बत आर्याओं का ख्याल है कि इनमें तौहीद की तालीम है, और फिर बाद इसके किसी कदर बतौर नमूना वो आयात लिखेंगे जो कि कुरान शरीफ ने तौहीद के बारे में लिखी हैं। का हर यक को मालूम हो कि वेद और फुरकान में से किसने मसला तौहीद को सफाई और शाइस्तगी और पुरजोर बयान और बलीग तकरीर में बयान किया है, और किसका बयान मुहमल और बेसरोपा और तरह तरह के शकूक व शुबहात में डालता है। क्योंकि जैसा कि हम लिख चुके हैं, बलागत के आजमाने के लिए यही सहल तरीक़ है कि जिन दो कलामों का मवाजना व मुकाबला मंजूर हो, उनकी कुव्वत बयानी को देखा जाए कि किस मर्तबे तक है, और अपने फ़र्ज़ मनसबी के अदा करने के लिए कैसी कैसी मूशगाफ़ी व दकीका रसी उन्होंने की है, और कहाँ तक अपने मुदल्लल व मूजिज़ बयान से जोहल की तारीकी को उठाने के लिए इल्म की रोशनी दिखलाई है, और वहदानियत इलाही की खूबियाँ और शिर्क की कबाहतें ज़ाहिर की हैं। लेकिन अगर किसी को ये शक हो कि शायद ऋग्वेद में ऐसी शुर्तियाँ भी होंगी जो कि बयान तौहीद में कुरान शरीफ का मुकाबला कर सकें, तो उसे इख्तियार है कि वही शुर्तियाँ वेद मज़कूर से बयान करे, ता आर्या लोग जो ऋग्वेद कर रहे हैं, सब वेदों से पहले इसी का फैसला हो जाए। इस जगह ये भी याद रहे कि कुरान शरीफ की बेनज़ीर बलागत और इसके हज़ार हा दकाइक व हक़ाइक़, जिनके मुकाबले पर इंसानी कुव्वतें साकित व आजिज़ हैं, अपने मौके पर जिक्र किए जाएंगे। इस जगह सिर्फ बाज़ आरियों के इसरार से, जो कि बमुकाबला कुरान शरीफ वेद की बलागत का दावा करते हैं,
किसी कदर आयात कुरानी इस गरज से लिखी जाती हैं ताकि उनकी ज़ुबान दराजी को ऐसे आसान तौर पर रोका जाए जिससे मुनसिफीन पर वेद का बिल्कुल हेच और नाचीज़ होना खुल जाए, और ये बात ज़ाहिर हो जाए कि वेद में इस कदर कुव्वत बयानी भी नहीं कि वो अपने मंशाए मुराद को सफाई से बयान कर सके, ये जाए कि उसको कुरान शरीफ की आला बलागतों के साथ दम मारने की ताकत हो। क्योंकि इस मौके से हर एक मुनसिफ समझ सकता है कि जो किताब अपने मतलब को सफाई से भी बयान नहीं कर सकती, उस पर और मरातब बलागत व फसाहत की तवक्को रखना कमाल हमाकत है। अगर वेद इस सहल और आसान तरीक में मुकाबला कुरान शरीफ कर सकेगा तो फिर शायद वो इन दकाइक कुरानिया में भी मुकाबला कर सके जिनमें कुरान शरीफ का ये दावा है कि उसके मुकाबले से दूसरी तमाम किताबें आजिज़ हैं। लेकिन अगर इसी जगह आर्या साहिबों का वेद मुर्दा की तरह बेहिस्सो हरकत रह गया और एक ज़र्रा सी बात में भी कुरान शरीफ के सामने दम न मार सका, तो फिर ऐसे वेद पर नाश करके ये ख्याल करना कि वो कुरान शरीफ के आला हकाइक व दकाइक का मुकाबला कर लेगा, कमाल दर्जे की नादानी है। और इस जगह ये भी नाजरीन पर जाहिर किया जाता है कि चूँकि मुहक्किकीन हनूद ने उपनिषदों को वेदों में दाखिल नहीं समझा और ना अपने परमेश्वर का कलाम उनको करार दिया है, बल्कि साफ साफ ये राय जाहिर की है कि वो बाज़ लोगों के अपने ही ख्यालात हैं, जैसा कि पंडित दयानंद की भी यही राय है और तमाम नामी और लाइक फाइक पंडित इसी राय पर मुत्तफिक हैं। इसलिए गैर ज़रूरी मालूम हुआ कि उपनिषदों के मज़ामीन की तफ्तीश की जाए, क्योंकि जब वो इबारतें वेद में दाखिल ही नहीं हैं बल्कि बाइकरार पंडित दयानंद और दूसरे मुहक्किकीन के वेद की तालीम के मुताबिक भी नहीं, एक फजूल और बेताल्लुक हवाशी हैं कि जो बाज ना समझ ब्राह्मणों ने पीछे से चढ़ा दिए हैं। तो इस सूरत में गो उपनिषदों में कैसी ही गलतियां क्यों ना हो, मगर इस जगह उनका बयान करना महज तूल बिला ताइल है। हाँ, खालिस वेदों में से जिनको आर्या लोग अपने परमेश्वर का कलाम और सत विद्यानों का पुस्तक समझ रहे हैं, किसी कदर शुर्तियां बतौर नमूना बयान करना करीने मसलहत है। सो हम ऋग्वेद में से कई एक शुर्तियां जिनकी निस्बत आर्यों का ख्याल है कि तौहीद की तालीम देते हैं, झैल में लिखते हैं, और वो ये हैं। मैं अग्नि देवता की जो होम का बड़ा कर्त कारकुन और देवताओं को नजरें पहुंचाने वाला और बड़ा सरवत वाला है, महिमा करता है। ऐसा हो कि अग्नि जिसका महिमा ज़माना कदीम और ज़माना हाल के ऋषि करते चले आए हैं, देवताओं को इस तरफ मुतवज्जे करे। है अग्नि जो कि दो लकड़ियों के बाहम रगड़ने से पैदा हुई है, इस पाक कटे हुए कशा पर देवताओं को ला, तू हमारी जानिब से उनका बुलाने वाला है और तेरी परस्तिश होती है। अग्नि, आज हमारी खुश जायका कुर्बानी देवताओं को उनके खाने के वास्ते पेश कर। अग्नि, वायु, सूरज वगैरह देवताओं को हमारी नज़र पेश कर। बेऐब अग्नि, तू मिन जुमला और देवताओं के एक होशियार देवता है, तू अपने वालिदैन के पास रहता है और हमें औलाद अता करता है। तमाम दौलतों का तू ही बख्शने वाला है। अग्नि का मुबारक नाम लेकर पुकारो जो कि सबसे पहला देवता है। अग्नि, सुर्ख घोड़ों के सवामी, हमारे उस्तुत से प्रसन्न हो, 33 देवताओं को यहाँ ला। अग्नि, जैसा कि तू है, लोग अपने घरों में तुझे महफूज जगह में हमेशा रोशन करते हैं। तू जो सबकी जिंदगानी का बाइस है, हमारे फायदे के लिए दौलत वाला हो जा। आकिल अग्नि, तू निपापत है, यानी अपने जिस्म का आग जलाने वाला है। आज हमारी खुश जायका कुर्बानी देवताओं को उनके खाने के लिए पेश कर। अग्नि देवता जो कि हमेशा जवान रहता है, बड़ा आकिल है और युग करने वाले के घर का मुहाफिज है और नज़रों का ले जाने वाला है, जिसका मुंह देवताओं तक नजरें पहुंचाने का वसीला है और घर की आग से रोशन हुआ है। लाजवाल अग्नि, अपनी खुराक को अपनी लाट से मिलाकर और इसको जल्दी से तनावुल करके खुश्क लकड़ी पर चढ़ गई है। जलाने वाले अंसर का शोला चालाक घोड़े की मानिंद फलता है और बादल की मानिंद।
बुलंद होकर गरजता है। ए अग्नि, युग जिसको कोई नहीं रोक सकता और जिसकी तू हर तरफ से रक्षा करने वाला है, देवताओं को पहुंचता है। ए अग्नि, जिस कदर तेरे से हो सके अपनी नजर देने वाले को फायदा पहुंचा, वो यकीनन तेरे ही पास ए एंगरा वापस आवेगा। अग्नि के वसीले से पुजारी को ऐसी आसूदगी हासिल होती है जो रोज बरोज बढ़ती जाती है और जो शोहरत का चश्मा और इंसान की नस्ल बढ़ाने वाली है। ए इंदर, ए वायु, ये अर्घ तुम्हारे वास्ते छिड़का गया है, हमारे वास्ते खाना लेकर इधर आओ। ए इंदर, जिसकी उस्तत सब करते हैं, ऐसा हो कि फैलने वाले सोम का रस तेरे में सिरायत करे और तुझे फहमे बरतर हासिल करने के लिए मुवाफिक हो। जो कुछ उम्दा तारीफें और देवताओं की हो सकती हैं, उन सब का इंदर भी मुस्तहिक है। जो लोग इंदर का ध्यान करते हैं, खा लड़ाई में या हसूल औलाद के लिए, और आकिल जो फहम के तालिब हैं, सबकी आरजू पूरी होती है। इंदर का शिकम सोम का रस कसरत से पीने के बाइस समंदर की मानिंद फूलता है और तालू की नमी की मानिंद हमेशा तर रहता है। इंदर सब देवताओं से ताकत में ज्यादा है और तमाम देवताओं पर उसको फौकियत हासिल है। बड़े देवताओं को नमस्कार, छोटे देवताओं को नमस्कार, नौजवान देवताओं को नमस्कार, बूढ़े देवताओं को नमस्कार। हम सब देवताओं की हत्तल मकदूर पूजा करते हैं। ऐ इंदर, कोशिका ऋषि के पुत्र, जल्द आ और मुझ ऋषि को बड़ा मालदार कर दे। कौस, तमाम पुराणों के शजरे में लिखा है कि कोशिका का बेटा विश्वामित्र था और सयाना। वेद का भाषिकार इसकी वजह बयान करने को कि इंदर कोशिका का क्यों कर पुत्र हो गया, ये किस्सा बयान करता है, जो कि वेद के ततिम्मा अनुक्रामीतका में दर्ज है कि कोशिका अशराथा के पुत्र ने ये दिल में ख्वाहिश करके कि इंदर की तवज्जो से मेरा बेटा हो, तब जब इख्तियार किया था, जिस तप की जल्दों में खुद इंदर ही ने उसके घर जन्म ले लिया और आप ही उसका बेटा बन गया। कौस बंद। इंदर ने, जिसकी बहुत इंसान तारीफ करते हैं, मुतहर्रक हवाओं के हमराह वस्सियों और सम्मियों पर यानी राक्षों पर हमला आवर होकर अपने बजर से उनको कत्ल किया। में बाद उसने अपने गोरे हमराहियों पर खेत तकसीम कर दी और सूरज और पानी को रिहा किया। कौस जारी। इस जगह गोरे हमराहियों से मुराद जैसा कि तर्ज वेद के तलाजुमात की है, पानी के कतरे हैं। कौस बंद। और मतलब इस शुर्ती का ये है कि कुर्रा ज़महरीर की तासीर से कतराते पानी जो शक्ल में गोरे गोरे मालूम होते हैं, बादल से मुतरश्शे होकर खेतों पर गिर पड़े, बाज किसी खेत पर और बाज किसी खेत पर, और सब पानी बह गया और सूरज निकल आया। फरंगिस्तानी मुफस्सिरों ने ये मानी किए हैं कि इंदर ने बज़ोम आर्या लोगों के आर्या कौम पर, जो बनिस्बत कदीम बाशिंदों के गोरे रंग के थे, खेत इन कदीम लोगों की तकसीम कर दी, मगर ये माने दुरुस्त नहीं है। वेद का सियाक व सबाक सरी इनके बरखिलाफ है। ए इंदर, तेरे ही सबब से खुराक की हर जगह कसरत है और वो बआसानी दस्तयाब हो सकती है। ए बजर के घुमाने वाले, चरागाहों को सरसब्ज कर दे और बहुत दौलत अता कर। हम इंदर की तरफ उसकी शफकत और दौलत और कामिल ताकत हासिल करने के लिए रुजू होते हैं, क्योंकि वो ताकतवर इंदर दौलत बख्श कर हमारी रक्षा करने के काबिल है। सूरज और चांद, हमारे यक को कामयाब करो और हमारी कुव्वत ज़्यादा करो। तुम बहुत आदमियों के फ़ायदा के वास्ते पैदा हुए हो, बहुतों को तुम्हारा ही आसरा है। सूरज के निकलने पर सितारे माँ रात के चोरों की मानिंद भाग जाते हैं। हम सूरज देवता के पास जाते हैं, जो देवताओं के दरमियान निहायत उम्दा देवता है। ए चांद, हमें तोहमत से बचा, गुनाह से महफूज रख,
ہماری توکل سے خوش ہو کر ہمارا دوست ہو جا، ایسا ہو کہ تیری قوت زیادہ ہو۔ اے چاند تو دولت کا بخشنے والا ہے اور مشکلوں سے نجات دینے والا، ہمارے مکان پر دلیر بہادروں کے ہمراہ آ۔ اے چاند اور اگنی تم مرتبے میں برابر ہو، ہماری تعریفوں کو آپس میں بانٹ لو، کیونکہ تم ہمیشہ دیوتاؤں کے سردار ہی ہو۔ میں جل دیوتا کو جس میں ہمارے مویشی پانی پیتے ہیں بلاتا ہوں، دریا جو بہہ رہے ہیں ان کو نظریں چڑھانی چاہیے۔ ایسا ہو کہ وہ جل جو سورج کے قریب ہیں اور وہ جو سورج کے شریک رہتے ہیں ہماری اس ریت پر مہربان ہو۔ اے دھرتی دیوتا ایسا ہو کہ تو بہت وسیع ہو جائے، تجھ پر کانٹے نہ رہیں اور تو ہمارے رہنے کی جگہ ہو جائے اور ہمیں بڑی خوشی دے۔ ایسا ہو کہ درونا دیوتا ہمارا خاص مہربان ہو جائے، ایسا ہو کہ مترا دیوتا ہماری نگہبانی کرے، ایسا ہو کہ یہ دونوں مل کر ہمیں نہایت دولت مند کر دیں۔ اے نشتری دیوتا، تو اور تیری بیوی یک کے دیوتاؤں سے ہماری سفارش کرو۔ اے اگنی، دیوتاؤں کو یہاں لا، ان کو 3 جگہ بٹھا اور انہیں آراستہ کر، اور تو رتو دیوتا کا ہم پیالہ ہو۔ اے اگنی، سرخ گھوڑوں کے سوامی یعنی لال لاتوں والے ہم سے خوش کر 33 دیوتاؤں کو یہاں لا۔ ہم اگنی کے جو مذہبی رسوم میں روشن کی جاتی ہے پرستش کرتے ہیں۔ عاقلوں نے اے اگنی تجھے دیوتاؤں کا بلانے والا، کارکن، پروہد، بڑی دولت بخشنے والا، جلد سننے والا اور بہت مشہور پا کر اپنے یگوں میں رکھا ہے۔ اگنی ہوا سے بھڑک کر اور مشتعل ہو کر بڑی بڑی لکڑیوں میں بآسانی گھس جاتی ہے۔ اے اگنی، جب تو سانڈ کی طرح بن میں گھس جاتی ہے تب تو جس طرف جائے تیرا راستہ سیاہ ہوتا جاتا ہے، یعنی لکڑیوں کو جلا کر بھسم کرتی جاتی ہے اور سب چیزوں کو جو آگے آتی ہیں خواہ ساکن ہوں یا متحرک جلا دیتی ہے۔ میں اگنی کی جو ہر قسم کی دولت کا دینے والا ہے پوجا کرتا ہوں۔ اگنی جس میں ایسی روشنی ہے جو کہ اور کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ یک کے مکان میں سب کی زیبائش ہے، جیسے گھر کی زیبائش عورت ہوتی ہے۔ اگنی جو بن میں پیدا ہوا ہے اور انسان کا دوست ہے، اپنے پجاری کی اس طرح حفاظت کرتا ہے جیسے راجہ لئیک آدمی پر مہربانی کرتا ہے۔ ایسا ہو کہ وہ ہم پر مہربان ہو۔ جب اے اگنی دیوتا تو خشک لکڑی کے رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے تب تمام تیرے پجاری پاک رسم ادا کرتے ہیں۔ ایسا ہو کہ وہ اگنی جو رنگ برنگ روشنی کے مالک ہے اس اپنے پجاری کی خواہشوں کو غور سے سنیں۔ ہمیشہ انگلیاں پیاری اگنی سے ایسی محبت کرتی ہیں جیسی عورتیں اپنے خاوندوں سے کرتی ہیں۔ اے اگنی، جب کہ پجاری تجھے اپنے گھر میں روشن کرتا ہے اور تجھے بھوک لگاتا ہے جس کی وہ ہر روز خواہش رکھتا ہے، تو اے اگنی 2 طرح سے زیادہ ہو کر اس کی اوقات بصری کے لوازم زیادہ کرتی ہے۔ ایسا ہو کہ قوت ہاضمہ کی اگنی جو خوراک سے تعلق رکھتی ہے بھگتوں اور نامور پروہتوں کی خدمت کرنے والے کو بطور چشمہ حرارت مردی کے دی جاوے، اور ایسا ہو کہ اگنی سے اس کا مضبوط اور بے عیب اور جوان اور فہیم لڑکا پیدا ہو۔ ایسا ہو کہ اے اگنی تیرے دولت مند پجاری بہت خوراک حاصل کریں۔ ایسا ہو کہ وہ بدیاوان جو تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھے روشن کرتے ہیں ان کی عمر دراز ہو۔ ایسا ہو کہ ہم لڑائیوں میں اپنے دشمنوں سے لوٹ حاصل کریں۔ جل میں بوٹیاں ہیں، اس واسطے اے برہمچاری جل کی تعریف کرنے میں مستعد ہو۔ اے جل، تمام بیماریوں کے کھونے والی بوٹیوں کو میرے بدن کے فائدے کے واسطے پکا۔ اندر کا ہتھیار اس کے مخالفوں پر پڑا، اپنے تیز اور عمدہ تیر سے اس نے ان کے شہر غارت کیے۔ تب اندر اپنا بجر لے کر ورترا کی جانب متوجہ ہوا اور اس کو مار کر اپنی طبیعت خوش کی۔ اے جنگل کے مالکوں، پسندیدہ صورت والو، تم دونوں ہمارا شیریں سوم کا رس دل پسند ارگون سمیت اندر کے واسطے تیار کرو۔ سوم کے رس کا بقیہ کرچھیوں میں لاؤ اور اس کو کشا کے پتیوں پر
چرچو، اور جو باقی بچے اس کو گائے کی کھال پر رکھ دو، یعنی ہتھیلی پر، جو کہ گائے کی کھال کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اے سوم کی رس کے پینے والے، اندر گو ہم مستحق نہ ہوں، پر تو ہمیں ہزارہا عمدہ گوئیں اور گھوڑے دے کر مالا مال کر۔ اے خوبصورت اور طاقتور اندر، خوراک کے مالک، تیری شفقت ہمیشہ قائم رہتی ہے، ہمیں ہزاروں عمدہ گھوڑے اور گوئیں دے۔ ہر ایک کو جو ہمیں گالی دیتا ہے غارت کر، ہر ایک جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے قتل کر، اور ہمیں ہزاروں گھوڑے اور گوئیں دے۔ اے اندر جو ہماری بہتری میں راضی ہوتا ہے، ایسا کر کہ ہمیں خوراک با افراط ملے، اور مضبوط اور بہت دودھ پینے والی گوئیں ہمارے ہاتھ آویں، جن کے باعث سے ہم عیش و عشرت میں مشغول رہیں۔ اے اندر اور اگنی، میں جو دولت کا خواہش مند ہوں، تم دونوں کو اپنے دل میں رشتہ دار اور قرابتی تصور کرتا ہوں۔ ادراک جو تم نے مجھے عطا کیا ہے کسی دوسرے نے کبھی نہیں دیا، اور اس طرح بہرہ مند ہو کر میں نے یہ منتر، جس میں میں نے اپنی خوراک کی خواہش ظاہر کی ہے، تمہاری تعریف میں بنایا ہے۔ اے اندر اور اگنی، نعمتوں کے ادا کرنے والو، خواہ پاتال لوگ، مرت لوگ یا سرک لوگ، جہاں کہیں تم ہو وہاں سے یہاں آؤ اور عرق پیو۔ اے اندر اور اگنی، نعمتوں کے عطا کرنے والو، خاص سرک لوگ، پاتال لوگ یا مرد لوگ، جہاں کہیں تم ہو وہاں سے یہاں آؤ اور کچلا ہوا عرق پیو۔ اے اندر اور اگنی، بجر گھمانے والو، شہروں کے غارت کرنے والو، ہمیں دولت عطا کرو، لڑائیوں میں ہماری مدد کرو۔ ایسا ہو کہ مترا دیوتا، ورن دیوتا، ادتی دیوی، سمندر دیوتا، دھرتی دیوی، آسمان دیوتا، یہ سب مل کر ہماری اس دعا پر متوجہ ہوں۔ اے انسانوں پر مہربانی کرنے والے اندر، تو بھی مخلوق ہی ہے، پر پیدائش کے وقت سے آج تک کوئی تیرا نظیر نہیں ہوا۔ تو تینوں لوگ اور تینوں قرۂ آتش اور تمام اس عالم کا جو مخلوقات سے پر ہے سہارا دینے والا ہے۔ اے اندر جو سب دیوتاؤں میں اول درجے کا دیوتا ہے، ہم تجھے بلاتے ہیں، تو نے لڑائیوں میں فتوحات حاصل کی ہیں۔ ایسا ہو کہ اندر جو کہ کارساز، تند اور تمام مانے چیزوں کا جڑ سے اکھاڑنے والا ہے، ہمارے رتبے کو لڑائیوں میں سب سے آگے رکھے۔ تو ہے اندر فتح کرتا ہے لیکن لوٹ کو نہیں روکتا۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں اور بڑی سخت لڑائیوں میں ہم تجھے اے خونخوار میگواہن اپنی حفاظت کے لیے تیز کرتے ہیں۔ ایسا ہو کہ اندر ہمارا ساتھی ہو، اور ایسا ہو کہ ہم سیدھے راستے سے خوراک کثیر حاصل کریں، اور ایسا ہو کہ مترا دیوتا، ورن دیوتا، ادتی دیوی، سمندر دیوتا، دھرتی دیوی، آکاش دیوتا ہمارے واسطے خوراک کی حفاظت کریں۔ ہم سوم کا عرق، اس کو جو بہت سی مہمات کا سر کرنے والا، سب دیوتاؤں سے اچھا دیوتا، نعمتوں کو عطا کرنے والا، سچی طاقت والا، بہادر اندر ہے، جو دولت کا لحاظ کرتا ہے اور اس شخص سے دولت چھین لیتا ہے جو یق نہیں کرتا، اور جیسے رہزن مسافر سے چھین لیتا ہے، اسے یق کرنے والے کو دیتا ہے، چھڑاتے ہیں۔ اے اندر تیری سب تعریف کرتے ہیں، ایسی کرپا کر کہ اور لوگوں سے ہمیں نقصان نہ پہنچے، تو بڑا طاقت والا ہے، زیادتی و تعدی سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے انسانوں، تمہاری ہر روزہ زندگی کا باعث وہ اندر ہے جو صبح کی کرنوں کے ساتھ بے عقل کو عقل دیتا ہے اور بے شکل کو شکل عطا کرتا ہے۔ تو نے اے اندر بہمراہی مرود دیوتا، یعنی ہوا جو ہر چیز کو اڑا لے جاتی ہے اور دشوار گزار مقاموں میں پہنچ سکتی ہے، گاؤں کا کھوج لگایا جو غار میں چوروں نے چھپا رکھی ہیں۔ ایسا ہو کہ اے مرود دیوتا، تم دلیر اندر کے ہمراہ دونوں خوشی مناتے ہوئے اور یکساں شان و شوکت کے ساتھ نمودار ہو۔ اے اجیت اندر، ایسی لڑائیوں میں ہماری حفاظت کر
جہاں سے بہت لوٹ ہمارے ہاتھ آوے۔ ہم اندر کو جو ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں بجر کو گھماتا ہے اور جو ہمارا مددگار ہے، بہت فارغ البالی اور بے شمار دولت حاصل کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ اے می کے برسانے والے، تمام خواہشوں کے پورا کرنے والے، اس بادل کو کھول دے، تو ہمیشہ ہماری درخواستیں قبول کرتا رہا ہے۔ می کے برسانے والا، طاقتور مالک اندر، ہمیشہ درخواستیں قبول کرنے والا، انسانوں کو اپنی طاقت عطا کرتا ہے، جیسی سانڈ گاؤں کی ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم اے اندر جو کہ ہر جگہ انسانوں میں موجود ہے تجھے بلاتے ہیں، ایسا ہو کہ تو صرف ہمارا ہی ہو جائے۔ اے اندر تیری حمایت کا ہمارے پاس ایک ذاتی ہتھیار ہے جس کے وسیلے سے ہم اپنے مخالفوں پر ظفر یاب ہو سکتے ہیں۔ اندر دیوتا بڑا طاقت والا اور عالی رتبہ ہے، ایسا ہو کہ قدر و منزلت ہمیشہ بجلی بردار کے قبضے میں رہے، اس کی جرار فوجیں آسمان کی مانند ہمیشہ عظیم ہوں۔ حقیقت میں اندر کے گانے کے لائق یا پڑھنے کے لائق تعریف بار بار کرنی چاہیے تاکہ وہ سوما کا رس پیوے۔ اے اندر دیوتا، یہاں آؤ اور اقسام اقسام کے ارگوں سے اور کھانوں سے سیر ہو کر اور قوت حاصل کر کر اپنے دشمنوں پر ظفر یاب ہو۔ اے اندر نعمتوں کے بخشنے والے اور اپنے پجاریوں کی رکشا کرنے والے، میں نے تیری تعریف کی ہے جو تجھ تک پہنچ گئی ہے اور جس کو تو نے منظور کیا ہے۔ اے متمول اندر، اس رسم میں ہمیں دولت حاصل کرنے کے لیے دلیر کر، کیونکہ ہم محنتی اور مشہور ہیں۔ اے اندر ہمیں بے اندازہ بے شمار اور لازوال دولت بخش جو مویشی اور خوراک اور زندگانی کا چشمہ ہے۔ اے اندر ہمیں نامور کر اور ایسی دولت دے جو ہزاروں طریقوں سے حاصل ہو، اور وہ کھانے کی چیزیں جو کھیتوں سے چھکڑوں میں آتی ہیں عطا کر۔ ہم اندر کو اپنے مال کی حفاظت کے واسطے مدح کر کر بلاتے ہیں۔ ایسا اندر جو دولت کا مالک ہے اور جس کی لوگ تعریف کرتے ہیں اور جو یگ کرنے کی جگہ آمد و رفت رکھتا ہے۔ اے ستا کر تو اندر، شام وید کے پڑھنے والے تیری استت کرتے ہیں، رگ وید کے پڑھنے والے تیری تعریف کرتے ہیں جو کہ تعریف کے لائق ہے، اور براہمن تجھے بانس کی مانند بلند کرتے ہیں۔ اندر نعمتیں بخشنے والا اپنے پجاری کے مطلب سے واقف ہے، جس نے پہاڑ کی چوٹیوں پر سوم کا پودا لا کر بہت پرستش کی ہے۔ اس واسطے اندر مروت کی فوج کے ہمراہ آتا ہے۔ اے سوم کی رس پینے والے اندر، اپنے بڑے عیال والے مضبوط اور خوبصورت گھوڑوں کو جوت کر ہماری تعریفیں سننے کے لیے یہاں آ۔ اے باسو دیوتا، ہماری اس پوجا میں آ کر شامل ہو، ہماری منتر اور تعریف اور دعاؤں کو قبول کر، ہمارے یگ پر مہربان ہو اور بہت خوراک دے۔ منتر جو کہ ترقی کا باعث ہے، اندر کی مہما میں بار بار پڑھنا چاہیے، کیونکہ بہت سے دشمنوں کو پراگندہ کرنے والا ہے، تاکہ یہ طاقتور دیوتا ہم اور ہماری اولاد اور ہمارے دوستوں سے شفقت سے بولے۔ ہم اندر کی طرف اس کی شفقت اور دولت اور کامل طاقت حاصل کرنے کے لیے رجوع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ طاقتور اندر دولت بخش کر ہماری رکشا کرنے کے قابل ہے۔ اے اندر، جب کہ تو اپنے دشمنوں کو غارت کرتا ہے، اس وقت آسمان اور زمین تجھے سہارا نہیں دے سکتے۔ می برسانا تیرے اختیار میں ہے، ہمیں بڑی فیاضی سے گائیں عطا کر۔ اے تعریف کے مستحق اندر، ایسا ہو کہ ہم ہمیشہ تیری تعریف کرتے رہیں، ایسا ہو کہ اس تعریف سے اے بڑی عمر والے تیری قوت زیادہ ہو، اور ایسا ہو کہ یہ ہماری تعریف تجھے پسند آوے تاکہ ہمیں خوشی حاصل ہو۔ ہم اگنی کو جو دیوتاؤں کا پیغمبر، ان کے بلانے والا اور بہت ثروت والا اور اس یگ کا سمپورن کرنے والا ہے، منتخب کرتے ہیں۔ اے روشن اگنی، ہم نے تجھے کبھی کا ہوم کر کے بلایا ہے، ہمارے دشمنوں کو جلا دے جن کے محافظ ناپاک ارواح ہیں۔ اس اگنی کے یگ میں تعریف کرو کہ جو بڑا عاقل، صادق اور روشن ہے اور بیماری کا کھونے والا ہے۔ اے روشن اگنی، دیوتاؤں کے پیغمبر، اس نظریں پیش کرنے والے کی حفاظت کر جو کہ تیری پوجا کرتا ہے۔ اے صاف کرنے والے، اس شخص پر مہربان ہو جو دیوتاؤں کے خوش کرنے کے واسطے اگنی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اے روشن اور صاف کرنے والے اگنی، ہمارے یگ اور ہمارے بھوگ میں دیوتاؤں کو لا۔ ہم نے تیری تعریف وہ منتر پڑھ کر کی ہے جو سب سے آخر تصنیف ہوا ہے۔ ہمیں خوراک عطا کر اور دولت جو اولاد کا چشمہ ہے عنایت فرما۔
اے اگنی دیوتا ہمارا بھوگ دیوتاؤں کو چھڑا، اور ایسا ہو کہ نظریں دینے والے کو یعنی اگنی کو اس کے عوض میں علم نصیب ہوا۔ اے اگنی ماں تمام دیوتاؤں کے سوم کا رس پینے کو ہماری پوجا میں آ اور نظر پیش کر۔ اے دانا اگنی کانوا یعنی رشی لوگ تجھے بلاتے ہیں اور تیرے گن گاتے ہیں۔ اے اگنی ماں دیوتاؤں کے آ۔ اے اگنی نیک کاموں کے ترقی دینے والوں کو یعنی دیوتاؤں کو جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اس نظر میں ماں ان کی بیویوں کے شریک کر۔ اے روشن زبان والے انہیں سوم کا رس پینے کو دے، ان دیوتاؤں کو جن کی ہم پرستش اور تعریف کرتے ہیں۔ سوم کا رس ارگ چرچنی کے وقت پلا۔ اے اگنی دیوتا اپنی چالاک اور طاقتور گھوڑیاں جن کو بنام روہت نامزد کرتے ہیں اپنی رتھ میں جوت اور ان کے وسیلے سے یہاں دیوتاؤں کو لا۔ اے اگنی انعام کے دینے والے اور رتو دیوتا کے ساتھ یگ میں ہم حصہ لینے والے گھر کی آگ ہو کر پجاری کی خاطر دیوتاؤں کی پرستش کر۔ تجھے اے اگنی سوم کا رس پینے کو شوق سے بلایا ہے، مروت کو ساتھ لے کر آ۔ نہ کسی دیوتا کو اور نہ انسان کو اس یگ میں کچھ اختیار حاصل ہے جو کہ تیرے واسطے اے طاقت والے حاصل ہوا ہے۔ اے اگنی مروت کو ساتھ لے کر آ۔ اے اگنی دیوتاؤں کی خوبصورت رانیوں کو اور نواشتری کو سوم کا رس پینے کے واسطے یہاں لا۔ اے اگنی ہمارے اس بھوگ کی اور ان نئے منتروں کے دیوتاؤں کو خبر کر۔ اے اگنی تو سب سے پہلے انگرا رشی تھا، تو دیوتا اور دیوتاؤں کا مددگار دوست تھا۔ تیرے ہی یگ میں عاقل فہیم اور روشن ہتھیار والی مروت پیدا ہوئی تھی۔ اے اگنی تو جو سب سے پہلا اور سب انگراون کا سردار ہے، دیوتاؤں کی پوجا کو تیرے ہی باعث سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو دانا ہے، رنگ برنگ رنگوں والا ہے، تمام دنیا کے فائدے کے واسطے ہی فہیم ہے، ودیائیوں کی اولاد ہے اور انسان کے فائدے کے واسطے نیک روپ دھارن کر رکھے ہیں۔ اے ہوا پر فوقیت رکھنے والے اگنی اپنے پجاری کو درشن دے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ میری پوجا قبول ہوئی۔ تیرے بل سے آکاش اور دھرتی لرزاں ہیں۔ تو نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے جس کے لیے پروہت مقرر کیا گیا تھا۔ تو نے بزرگ دیوتاؤں کی پرستش کی ہے۔ تو اے اگنی خواہشوں کی پورا کرنے والی ہے، اپنے پجاریوں کی دولت کی زیادہ کرنے والی ہے۔ اے اگنی دولت کی خاطر ہم تیری پوجا کرتے ہیں، اس ہوم کے کرنے والے کا نام کر دے۔ ایسا ہو کہ تیری کرپا سے جو ہماری اولاد ہو تو پھر ہم یہ رسم ادا کریں۔ دھرتی آکاش اور تمام دیوتاؤں سمیت ہمیں بچا۔ اے اگنی اس ہماری غلطی کو اور اس طریق کو جس میں ہم گمراہ ہو گئے معاف کر۔ تیری تعریف کرنی چاہیے کیونکہ تو ان لوگوں کی جو تجھ کو تیرے لائق ارگ دیتے ہیں حفاظت کرنے والی ہے۔ اے پاک اگنی جو بھوگ لینے ہر طرف جاتی ہے، یگ کے کمرے میں جو تیرے روبرو ہے جا، جیسے پہلے زمانے میں منش، انگرار اور تیاتی یعنی راجگان سلف جاتے تھے اور دیوتاؤں کو یہاں لا اور انہیں پاک کشا پر بٹھا اور ان میں ایسا بلدان پیش کر جس سے وہ مشکور ہو۔ اے اگنی تو ہماری اس منتر سے جو ہم اپنی لیاقت اور آگاہی کے موافق پڑھتے ہیں ترقی پا اور ہمیں دولت مند کر اور ہمیں نیک سمجھ دے اور بہت خوراک دے۔ ہم منتر پڑھ کر طاقتور اگنی کو جس کی اور رشی بھی تعریف کرتے ہیں بہت آدمیوں کے فائدے کے واسطے جو دیوتاؤں کے پرستار ہیں مناتے ہیں۔ آدمی اس اگنی کی طرف رجوع لاتے ہیں جو بل کے زیادہ کرنے والی ہے۔ ہم اے اگنی نظریں چڑھا کر تیری پوجا کرتے ہیں۔ اے بہت خوراک دینے والے ہم پر آج مہربان ہو۔ اے اگنی تو خوشی کی دینے والی، دیوتاؤں کے بلانے والی اور ان کے پیغمبر اور انسان کی محافظ ہے۔ وہ نیک اور دیرپا کام جو دیوتا کرتے ہیں سب تیرے میں جمع ہیں۔ اے نوجوان اور نیک فال اگنی جو کچھ کے ہم تجھ کو پیش کریں تو ہم پر مہربان ہو کر یا تو اب یا کسی اور وقت طاقتور دیوتاؤں کے پاس لے جا۔ اے اگنی اس طور پر تیرا پجاری تیری پوجا کرتا ہے اور تو اپنی روشنی سے آپ روشن ہے۔ آدمی بمدد 7 کاروبار کرنے والے پرہوتوں کی ہوم کر کر اس اگنی کو جو ان کے دشمنوں پر فتح یاب ہے روشن کرتے ہیں۔ اے اگنی جو کہ فنا کرنے والی ہے، تو نے اور دوسرے دیوتاؤں نے مل کر ورترا کو قتل کیا ہے۔ دیوتاؤں نے دھرتی اور سرب اور آکاش کو مخلوقات کے واسطے فراخ رہنے کی جگہ بنایا ہے۔ ایسا ہو کہ دولت والا اگنی بر وقت ضرورت کے کانوا پر اس طرح مہربان ہو جیسا کہ لڑائی میں گھوڑا مویشی کے واسطے ہنہناتا ہے۔
इस अग्नि की किरणें जिसको कानवा ने सूरज से ज्यादा रोशन कर दिया है, सरफराजी से चमकते हैं। हम उसकी तारीफें करते हैं, हम उसको बुलंद करते हैं। ए अग्नि खुराक के बख्शने वाली, हमारे खजाने पुर कर दे, क्योंकि देवताओं की दोस्ती तेरे जरिए से हासिल हो सकती है। तू तरह तरह की खुराकों की मालिक है। हमें खुश कर, क्योंकि तू बुजुर्ग है। ए अग्नि हमारी हिफाजत के लिए सूरज देवता की मानंद हो, सीधी खड़ी हो जा। तू खुराक की देने वाली है, जिसके कारण हम तुझे मरहम चढ़ाकर बुलाते हैं और पर्वत तुझे नजरें चढ़ाते हैं। ए जवान और चमकदार अग्नि, हमें नापाक रूहों से और कीनावर आदमी से जो बख्शिश नहीं करता, और मूजी जानवरों से और उन लोगों से जो हमारे मारने की फिक्र में हैं, बचा। ए अग्नि, तुझे मनु ने इंसान की बहुत सी नस्लों पर रोशनी करने के लिए रोका था। तू जो युग के लिए पैदा हुई है और चढ़ावे से सैर होती है, तू जिसको सब आदमी नमस्कार करते हैं, रोशन हो गई है। अग्नि के शोले रोशन, ताकतवर और खौफनाक हैं, उनका एतमाद न करना चाहिए। वो ताकतवर नापाक रूहों को और दीगर हमारे मुखालिफों को हमेशा ज़रूर बिल्कुल जला देते हैं। ए अग्नि, जो अमीर है और जो कि तमाम मखलूक़ात की फरियाद रसी करने वाली है, सुबह से नजरें देने वाले के पास बहुत किस्म की दौलत माँ उम्दा घर के ला। आज यहाँ देवताओं को उठते ही ला। आज हम अग्नि को, जो पैगंबर मकानों के देने वाली, हर दिल अजीज धुएं के झंडे वाली, रोशनी बख्शने वाली, और अल्लाह सबा जो पुजारी पूजा करता है उसकी हिफाजत करने वाली है, मुंतखब करते हैं। मैं अग्नि के, जो सब देवताओं से बेहतर और कम उम्र का देवता है, इंसान का मेहमान है, जिसको सब बुलाते हैं और जो चढ़ावा चढ़ाने वाले का रफीक है, सब मखलूक़ात को जानता है। परात काल माहिमा करता हूँ ताकि वो और देवताओं को लेने जाए। ऐ युग करने वाली और सुर्ब ज्ञानी अग्नि, सब आदमी तुझे रोशन करते हैं। बहुत लोग बुलाते हैं, आकिल देवताओं को जल्दी से यहाँ ला। तू ऐ अग्नि इंसानों के युगों की हिफाजत करने वाली है और देवताओं की पैगंबर है। आज यहाँ देवताओं को, जो सुबह उठते हैं और सूरज का ध्यान करते हैं, ला। ए असूनू देवताओं, तुम सुबह के युग के वास्ते जागो। ऐसा हो कि वो दोनों देवता सोम का रस पीने के लिए यहाँ आवें। हम दोनों असूनों को, जो दोनों देवता हैं और निहायत अच्छे रथबान हैं, और एक उम्दा गाड़ी में सवार होते हैं और स्वर्ग तक पहुँचते हैं, बुलाते हैं। ए असूनू देवताओं, अपनी चाबुक से, जो कि तुम्हारे घोड़ों की झागों से तर है और जिसकी पटखार से बड़ी आवाज़ होती है, सोम के अर्क को हिला दो। ए असूनू देवताओं, अर्क चरचनी वाले के रहने की जगह, जहाँ तुम अपनी रथ में सवार होकर जाते हो, तुमसे दूर नहीं है। मैं सोने के हाथ वाले सूरज को अपनी हिफाजत के लिए बुलाता हूँ। वो पुजारियों का दर्जा मुकर्रर करता है। सूरज की, जो पानी का मददगार नहीं है, हमारी हिफाजत के लिए तारीफ करो। हम उसकी पूजा करने के लिए आरजू रखते हैं। दोस्तों, बैठ जाओ। दरहकीकत हम सूरज की तारीफ करेंगे, क्योंकि वो दरहकीकत दौलत का बख्शने वाला है। आकिल हमेशा सूरज के इस बड़े दर्जे का ध्यान करते हैं जब से आँख आसमान की सैर करती है। दाना आदमी, जो कि होशियार रहते हैं और तारीफ करने में बड़े सरगर्म हैं, सूरज के आला मर्तबे की हम तारीफ करते हैं। सूरज ज्ञानी सूरज देवता को उसके घोड़े बुलंदी पर ले जाते हैं ताकि वो तमाम दुनिया को दिखाई दे। तू ए सूरज सबसे ज्यादा चलता है, तू सबको दिखाई देता है, तू चश्मा रोशनी का है, तू तमाम आसमान पर चमकता है। तू ए सूरज मारत देवता के सामने निकलता है, तू इंसान के रूबरू निकलता है, और तू इस तरह निकलता है कि तमाम देव लोग तुझे देख सके। तू उस रोशनी के साथ नमूदार होता है जिसके साथ तू साफ करने वाला, बुराई से बचाने वाला है। तू फराख आसमान को दिन और रात का अंदाज़ा करता हुआ और सब मखलूक़ात को देखता हुआ तय करता है। तू ए सूरज, आराम दहिंदा रोशनी से चमकता हुआ नमूदार होकर और सबसे बुलंद आसमान पर चढ़कर मेरे दिल की बीमारी और मेरे बदन की जर्दी खो दे। रोशनी को तारीकी के परे देख कर हम सूरज देवता के पास जाते हैं, जो देवताओं के दरमियान एक चीता देवता है। ए चांद देवता, तू हरदम के काम करने से नेकी का काम करने वाला है। तू अपनी कुव्वतों के बाइस से साहिब ताकत और सूरब बेआपी है। तू अपनी बख्शिशों के बाइस नेमतों का देने वाला और अपनी बुजुर्गी से बुजुर्ग है। तूने ए इंसान के रहनुमा युग के चढ़ावों से खूब परवरिश पाई है। तेरे काम वरुण राजा के मानिंद हैं। तेरा कलाम ए चांद बड़ा है। तू अजीज मित्रा देवता की मानिंद सबका साफ करने वाला है। तू अरीमान देवता की मानिंद सबका बढ़ाने वाला है, क्योंकि तेरे में वो सब कले हैं जो तेरे सबब से आसमान, जमीन, पहाड़ियों और पानी सब में प्रगट है। इसलिए ए चांद राजा, हमसे अच्छी तरह पेश आ और बिला खफगी हमारी नजरें कबूल कर।
تو اے چاند جو تعریف کا شائق اور پودوں کا گرو ہے، ہماری جان ہے، اگر تو چاہے گا تو ہم نہیں مریں گے۔ تو اے چاند اس شخص کو جو تیری پوجا کرتا ہے، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھا، دولت دیتا ہے تاکہ وہ اس سے حظ اٹھاوے اور زندہ رہے۔ اے چاند راجا، ہمیں اس سے جو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہے محفوظ رکھ، تجھ جیسے دیوتا کا دوست کبھی نہیں مر سکتا۔ اے چاند دیوتا، ہماری ایسی مدد کر کر رکشا کر جس سے بھوگ لگانے والے کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ہماری اس بلدان کو اور تعریف کو قبول فرما کر اے چاند دیوتا ہمارے پاس آ اور ہماری رسم کا ترقی دینے والا ہو، کیونکہ ہم منتروں سے واقف ہیں، اس سبب سے ہم تیری تعریف کر کر تیرا رتبہ بڑھاتے ہیں۔ اے عرفان دھان چاند ادھر آ، اے دولت بخشنے والے، ہماری کھونے والی دولت سے آگاہ، خوراک کے بڑھانے والے چاند دیوتا ہمارا ایک لائق مددگار ہو۔ اے چاند دیوتا ہمارے دلوں میں ایسا خوش رہ جیسے مویشی سبزہ زاروں میں یا انسان اپنے گھروں میں خوش رہتا ہے۔ اے چاند دیوتا ایسا ہو کہ قوت تیرے میں ہر طرف سے آوے، ہمارے واسطے خوراک مہیا کرنے میں سرگرم ہو۔ اے خوش چاند دیوتا سب بیلوں کے ساتھ بڑھتا جا، ہمارا دوست ہو، خوراک کے راستے سے آسودہ حالی بخش تا ہم پھلیں پھولیں۔ چاند دیوتا اس شخص کو جو کہ نظریں چڑھاتا ہے، دودھ والی گائے، چالاک گھوڑا اور ایک بیٹا جو کہ کاروبار میں ہوشیار، خانگی تعلقات میں ہنرمند، پوجا میں سرگرم، مجلس میں لائق اور جو اپنے باپ کی عزت کا باعث ہو دیتا ہے۔ ہم اے چاند دیوتا تجھے رن میں اٹل، ہزاروں آدمیوں کے گروہوں میں لڑ کر فتح یاب ہونے والا، طاقت زائل نہ ہونے دینے والا، یگوں کے درمیان پیدا اور روشن مکان میں رہنے والا، مشہور اور بہادر جان کر خوش ہوتے ہیں۔ تو نے اے چاند دیوتا یہ پودے پانی کے اور گوویں پیدا کی ہیں، تو نے کشادہ آسمان کو پھیلایا ہے، تو نے تاریکی کو روشنی سے پراگندہ کر دیا ہے۔ اے طاقتور چاند دیوتا اپنی روشن دماغی کے ساتھ اپنی دولت کا ایک حصہ دے، ایسا ہو کہ کوئی مخالف تجھے دک نہ کر سکے۔ تو کسی دو برابر کے مخالفوں کی بہادری پر فوقیت رکھتا ہے، ہمیں رن میں ہمارے دشمنوں سے بچا۔ سورج روشن صبح کے اس طرح ساتھ آتا ہے جیسے مرد نوجوان خوبصورت عورت کے پیچھے چلتا ہے۔ اس وقت دھرم آتما لوگ مقرری وقت کی رسموں کو کرتے ہیں اور مبارک سورج کو اچھے انعام کی خاطر پوجتے ہیں، یعنی اس کی پرستش کرتے ہیں۔ سورج کی تیز رفتار، ہمائیوں، فال، ہاتھ پاؤں کے مضبوط راستے طے کرنے والے گھوڑے جن کی ہم نے پرستش کی ہے اور جو تعریف کیے جانے کے مستحق ہیں، آسمان کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں اور جل زمین اور آسمان کے گرد پھر آئے ہیں۔ ایسا دیوتا پن اور جلال سورج کا ہے کہ جب وہ غروب ہو جاتا ہے، وہ پھیلی ہوئی روشنی کو جو ادھورے کام پر پھیلی ہوئی تھی اپنے میں چھپا لیتا ہے۔ جب وہ اپنے گھوڑوں کو کھول دیتا ہے، اس وقت رات کی تاریکی سب پر چھا جاتی ہے۔ آفتاب مترا دیوتا اور ورن دیوتا کے سامنے اپنی روشن صورت آسمان کے درمیان ظاہر کرتا ہے، اور اس کی کرنیں ایک تو اس کی بے حد روشن طاقت کو پھیلاتی ہیں اور دوسری جب وہ چلی جاتی ہیں تب رات کی تاریکی لاتی ہیں۔ آج دیوتاؤں سورج کے نکلتے ہی ہمیں نالائق باتوں سے بچاؤ، اور ایسا ہو کہ مترا دیوتا، ورن دیوتا، ادتی دیوی، سمندر دیوتا، دھرتی دیوی، آکاش دیوتا اس ہماری دعا کو متوجہ ہو کر سنیں۔ اب ناظرین اس کتاب کے خود خیال فرماویں کہ اس قدر شرطیوں سے جن کا ایک ذخیرہ کلاں یہاں لکھ کر کئی صفحے ہم نے سیاہ کیے ہیں، کیا کچھ خدا کا بھی پتہ مل سکتا ہے؟ اور حضرات آریہ سماج والے انصافاً ہم کو بتلاویں کہ رگ وید نے ان شرطیوں میں اپنا منشا ظاہر کرنے میں کون سی بلاغت دکھلائی ہے، اور آپ ہی بولیں کہ کیا اس کی تقریر فصیح تقریروں کی طرح پرزور اور مدلل ہے یا پوچ اور لچر ہے؟ منصفین پر پوشیدہ نہیں کہ ان شرطیوں میں بجائے اس کے کہ حق الامر کو اپنی خوش بیانی کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا اور راستی کے پھیلانے کے لیے کوشش کی جاتی، خود مضمون شرطیوں کا ایسا بے سروپا اور مہمل ہے جس سے سامع اس کا ایک دودھا میں پڑ جاتا ہے۔ کبھی ایک چیز کو خالق ٹھہراتا ہے اور اس سے مرادیں مانگتا ہے، کبھی اسی کو مخلوق بناتا ہے اور دوسرے کی محتاج قرار دیتا ہے، کبھی کسی کے لیے خدا کی صفتیں قائم کرتا ہے
और फिर उसी की तरफ फ़ानी चीज़ों की सिफ़तें मंसूब करता है। और ज़ाहिर है कि जिसने इस कदर कलाम को तूल दिया और फिर माहसल इसका खाक भी नहीं, न तौहीद का मुद्दई होकर तौहीद को बयान किया है, न मखलूक परस्ती का मुद्दई होकर मखलूक परस्ती को बपाया सबूत पहुँचाया है, बल्कि सरासीमा और मुक़ब्बतुल हवास आदमी की तरह ऐसी तकरीर बेबुनियाद और मुतनाकिज़ है कि जिससे हिंदू मज़हब में अजब तरह की गड़बड़ पड़ गई है, और कोई किसी देवता का पुजारी और कोई किसी देवता का भजन गा रहा है। क्या ऐसी तकरीर सरापा फजूल मुहमल इस लायक हो सकती है कि कोई दाना इसको बलीग व फसी कहे? शायद बाज़ हिंदू साहिब जिन्होंने फ़कत वेद का नाम सुन रखा है और कभी इस मुक़द्दस किताब का दर्शन नहीं किया, वो दिल में ये वसवसा करें कि ये श्रुतियाँ जो ऋग्वेद में से लिखी गई हैं वो सही तौर पर नहीं लिखी गईं, या शायद इनसे बेहतर वेद मज़कूर में और श्रुतियाँ होंगी जिनमें वेद ने वहदानियत इलाही के बयान करने में दादे फसाहत दी होगी, या मखलूक परस्ती को फसीह और मुदल्लल तकरीर में जो लाजमा फसाहत व बलागत है अता किया होगा। सो ऐसे वसवासी आदमियों के जवाब में अर्ज़ किया जाता है कि हमने ये तमाम शुर्तियाँ ऋग्वेद सनत्था उस तक अव्वल सकत से 115 सकत तक बतौर नमूना मुंतखब करके लिखी हैं। अगर किसी को ये दावा हो कि वो शुर्तियाँ सही नहीं हैं तो उस पर लाजिम है कि जो उसकी दानिश में सही तर्जुमा हो वो पेश करे। तामुनसिफ लोग आप देख लें कि ये शुर्तियाँ सही हैं या उसकी पेश करदा सही हैं। और अगर किसी को ये दावा हो कि अगरचे ये शुर्तियाँ मुहमल और बेसरोपा हैं, मगर इसी ऋग्वेद में ऐसी शुर्तियाँ भी पाई जाती हैं जिनमें वहदानियत इलाही का बयान निहायत सफाई और शाइस्तगी से मौजूद है, तो ऐसे शख्स पर लाजिम है कि हमरा इन शुर्तियों के उन शुर्तियों को भी पेश करे, ताकि अगर किसी तरह हाथ पांव मार कर वेद की बलागत व खुश बयानी साबित हो सके तो साबित हो जाए। हमको किसी साहिब से नाहक की ज़िद नहीं है। हम अपने सच्चे दिल से कहते हैं कि हमने बड़ी गौर और तदब्बुर से वेद पर नज़र करके इसको तरीका शाइस्ता बयानी से बिल्कुल दूर और महजूर पाया है, और हम बड़े अफसोस से लिखते हैं कि ऐसी परागंदा बातें क्यों कर आर्या समाज वालों के दिलों को भा रही हैं, और क्यों वो ऐसे कच्चे और पस्त ख्यालात पर फरेफ्ता हो रहे हैं। अगर वेद का कलाम बावजूद इस फजूल तवालत और मुहमल बयानी और खप्ते मजमून के फिर भी फसीह और बलीग ही है, तो फिर गैर फसीह कलाम दुनिया में किसको कहना चाहिए? और अगर आर्या समाज वालों को ये मालूम नहीं कि कलाम फसीह किसे कहते हैं, तो लाजिम है कि वो ज़रा आँख खोल कर व मुकाबला तूल तवील वेद के कलाम के जो ऊपर तहरीर हो चुका है, कुरान शरीफ की चंद आयात पर नज़र डालें कि किस लताफ़त व ईजाज़ से मसाइल कसीरा वहदानियत को कल्लो दल इबारत में बयान करता है, और किस जोहद व कोशिश से मसला तौहीद को दिल में बिठाता है, और कैसी फसीह और मुदल्लल तकरीर से तौहीद इलाही को कलूब साफिया में मुनक्कश करता है। अगर इसकी मानंद वेद मज़कूर में शुर्तियाँ मौजूद हों तो पेश करनी चाहिए, वरना बेहुदा बक बक करना और लाजवाब रहकर फिर खुब्स और शर से बाज ना आना उन लोगों का काम है जिन लोगों को खुदा और ईमानदारी से कुछ भी गरज नहीं, और ना हया और शर्म से कुछ सरोकार है। अब यहाँ हम बतौर नमूना बमुकाबला वेद की शुर्तियों के किसी कदर आयात कुरान शरीफ जो वहदानियत इलाही को बयान करते हैं लिखते हैं, ता हर यक को मालूम हो जाए कि वेद और कुरान शरीफ में से किसकी इबारत में लताफत और इजाज़
اور زور بیان پایا جاتا ہے، اور کس کی عبارت طرح طرح کے شکوک اور شبہات میں ڈالتی ہے، اور فضول اور طول طویل ہے۔ اور آیات ممدوحہ یہ ہیں: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ البقرہ 256۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الاخلاص آیت 2 تا 5۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ الانبیاء 23۔ ما کان معہ من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق ولعلی بعضہم علی بعض۔ المؤمنون آیت 92۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 57۔ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرونی ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ الاعراف 196 تا 198۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 45۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورہ یونس آیت 69۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ النساء 172۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ۔ النحل 58۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ۔ النجم 22-23۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ سورہ البقرہ آیت 22-23۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ سورہ زخرف آیت 85۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ سورہ الحدید آیت 4۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار۔ سورہ الانعام آیت 104۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سورہ الشورى آیت 12۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ الفرقان 3۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرۃ ولہ الحکم والیہ ترجعون۔ القصص 71۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ النساء 49۔
فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ الکہف 111۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان 14۔ ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ القصص 89۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ بنی اسرائیل 24۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ لقمان 16۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ الانعام آیت 18-19۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ الرعد 15۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ البقرہ 256۔ وہم من خشیتہ مشفقون۔ الانبیاء 29۔ وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ الاعراف 181۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا۔ العنکبوت 18۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ الحج 31۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ الاعراف 196۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ حامیم سجدہ آیت 38۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ یاسین 41۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ سورہ مریم آیت 94۔ وَمَن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین۔ الانبیاء 30۔ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد۔ النساء 172۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ الحج آیت 74-75۔ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ البقرہ آیت 166۔
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ الانعام آیت 101۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ سورہ توبہ آیت 30-31۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ سورہ مریم آیت 36۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب۔ سورہ الحج آیت 18-19۔ ترجمہ۔ اللہ جو جامع صفات کاملہ اور مستحق عبادت ہے، اس کا وجود بدیہی الثبوت ہے، کیونکہ وہ حی بالذات اور قائم بالذات ہے۔ بجز اس کے کوئی چیز حی بالذات اور قائم بالذات نہیں، یعنی اس کے بغیر کسی چیز میں یہ صفت پائی نہیں جاتی کہ بغیر کسی علت موجدہ کے آپ ہی موجود اور قائم رہ سکے، یا کہ اس عالم کی جو کمال حکمت اور ترتیب محکم اور موزون سے بنایا گیا ہے علت موجبہ ہو سکے، اور یہ امر اس صانع عالم جامع صفات کاملہ کی ہستی کو ثابت کرنے والا ہے۔ تفصیل اس استدلال لطیف کی یہ ہے کہ یہ بات ببداہت ثابت ہے کہ عالم کے اشیاء میں سے ہر یک موجود جو نظر آتا ہے اس کا وجود اور قیام نظراً علی ذات ہی ضروری نہیں۔ مثلاً زمین کروی الشکل ہے اور قطر اس کا بعض کے گمان کے موافق تخمیناً 4000 کوس پختہ ہے، مگر اس بات پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کہ کیوں یہی شکل اور یہی مقدار اس کے لیے ضروری ہے، اور کیوں جائز نہیں کہ اس سے زیادہ یا اس سے کم ہو، یا برخلاف شکل حاصل کے کسی اور شکل سے متشکل ہو۔ اور جب اس پر کوئی دلیل قائم نہ ہوئی تو یہ شکل اور یہ مقدار جس کے مجموعے کا نام وجود ہے زمین کے لیے ضروری نہ ہوا، اور علی ھذا القیاس عالم کی تمام اشیاء کا وجود اور قیام غیر ضروری ٹھہرا۔ اور صرف یہی بات نہیں کہ وجود ہر یک ممکن کا نظراً علی ذاتے ہی غیر ضروری ہے، بلکہ بعض صورتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ اکثر چیزوں کے معدوم ہونے کے اسباب بھی قائم ہو جاتے ہیں، پھر وہ چیزیں معدوم نہیں ہوتیں۔ مثلاً باوجود اس کے کہ سخت قحط اور وبا پڑتی ہیں، مگر پھر بھی ابتدائے زمانہ سے تخم ہر یک چیز کا بچتا چلا آیا ہے، حالانکہ عند العقل جائز بلکہ واجب تھا کہ ہزارہا شدائد اور حوادث میں سے جو ابتدا سے دنیا پر نازل ہوتی رہی، کبھی کسی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ شدت قحط کے وقت غلہ جو کہ خوراک انسان کی ہے بالکل مفقود ہو جاتا، یا کوئی قسم غلے کی مفقود ہو جاتی،
یا کبھی شدت وبا کے وقت نوع انسان کا نام و نشان باقی نہ رہتا، یا کوئی اور انواع حیوانات میں سے مفقود ہو جاتے، یا کبھی اتفاقی طور پر سورج یا چاند کی کل بگڑ جاتی، یا دوسری بے شمار چیزوں سے جو عالم کی درستی نظام کے لیے ضروری ہیں کسی چیز کے وجود میں خلل راہ پا جاتا، کیونکہ کروڑہا چیزوں کا اختلال اور فساد سے سالم رہنا اور کبھی ان پر آفت نازل نہ ہونا قیاس سے بعید ہے۔ پس جو چیزیں نہ ضروری الوجود ہیں نہ ضروری القیام، بلکہ ان کا کبھی نہ کبھی بگڑ جانا ان کے باقی رہنے سے زیادہ تر قرین قیاس ہے، ان پر کبھی زوال نہ آنا اور آسن طور پر بترتیب محکم اور ترکیب ابلغ ان کا وجود اور قیام پایا جانا، اور کروڑہا ضروریات عالم میں سے کبھی کسی چیز کا مفقود نہ ہونا صریح اس بات پر نشان ہے کہ ان سب کے لیے ایک محیی اور محافظ اور قیوم ہے جو جامع صفات کاملہ یعنی مدبر اور حکیم اور رحمان اور رحیم، اور اپنی ذات میں ازلی ابدی اور ہر یک نقصان سے پاک ہے، جس پر کبھی موت اور فنا طاری نہیں ہوتی، بلکہ اونگ اور نیند سے بھی جو فی الجملہ موت سے مشابہ ہے پاک ہے۔ سو وہی ذات جامع صفات کاملہ ہے جس نے اس عالم امکانی کو برعایت کمال حکمت و موزونیت وجود عطا کیا اور ہستی کو نیستی پر ترجیح بخشی، اور وہی بوجہ اپنی کمالیت اور خالقیت اور ربوبیت اور قیومیت کے مستحق کے عبادت ہے۔ یہاں تک تو ترجمہ اس آیت کا ہوا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، البقرہ آیت 256۔ اب بنظر انصاف دیکھنا چاہیے کہ کس بلاغت اور لطافت اور متانت اور حکمت سے اس آیت میں وجود صانع عالم پر دلیل بیان فرمائی ہے، اور کس قدر تھوڑے لفظوں میں معانی کثیرہ اور لطائف حکمیہ کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے، اور ما فی السماوات و ما فی الارض کے لیے ایسی محکم دلیل سے وجود ایک خالق کامل الصفات کا ثابت کر دکھایا ہے، جس کے کامل اور محیط بیان کے برابر کسی حکیم نے آج تک کوئی تقریر بیان نہیں کی، بلکہ حکماء ناقص الفہم نے ارواح اور اجسام کو حادث بھی نہیں سمجھا، اور اس راز دقیق سے بے خبر رہے کہ حیات حقیقی اور ہستی حقیقی اور قیام حقیقی صرف خدا ہی کے لیے مسلم ہے۔ یہ عمیق معرفت اسی آیت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، جس میں خدا نے فرمایا کہ حقیقی طور پر زندگی اور بقائے زندگی صرف اللہ کے لیے حاصل ہے جو جامع صفات کاملہ ہے، اس کے بغیر کسی دوسری چیز کو وجود حقیقی اور قیام حقیقی حاصل نہیں، اور اسی بات کو صانع عالم کی ضرورت کے لیے دلیل ٹھہرایا اور فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جبکہ عالم کے لیے نہ حیات حقیقی حاصل ہے نہ قیام حقیقی، تو بے ضرور اس کو ایک علت موجبہ کی حاجت ہے جس کے ذریعے سے اس کو حیات اور قیام حاصل ہوا، اور ضرور ہے کہ ایسی علت موجبہ جامع صفات کاملہ اور مدبر بالارادہ اور حکیم اور عالم الغیب ہو، سو وہی اللہ ہے، کیونکہ اللہ بموجب اصطلاح قرآن شریف کے اس ذات کا نام ہے جو مستجمع کمالات تامہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف میں اللہ کے اسم کو جمیع صفات کاملہ کا موصوف ٹھہرایا ہے اور جا بجا فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جو کہ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے،
مدبر بالارادہ ہے، حکیم ہے، عالم الغیب ہے، قادر مطلق ہے، ازلی ابدی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ قرآن شریف کی ایک اصطلاح ٹھہر گئی ہے کہ اللہ ایک ذات جامع جمیع صفات کاملہ کا نام ہے۔ اسی جہت سے اس آیت کے سر پر بھی اللہ کا اسم لائے اور فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اس عالم بے ثبات کا قیوم ذات جامع الکمالات ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ عالم جس ترتیب محکم اور ترکیب ابلغ سے موجود اور مترتب ہے، اس کے لیے یہ گمان کرنا باطل ہے کہ انہی چیزوں میں سے بعض چیزیں بعض کے لیے علت موجبہ ہو سکتی ہیں، بلکہ اس حکیمانہ کام کے لیے جو سراسر حکمت سے بھرا ہوا ہے، ایک ایسے سانے کی ضرورت ہے جو اپنی ذات میں مدبر بالارادہ اور حکیم اور علیم اور رحیم اور غیر فانی اور تمام صفات کاملہ سے متصف ہو۔ سو وہی اللہ ہے جس کو اپنی ذات میں کمال تام حاصل ہے۔ پھر بات ثبوت وجود ثانی عالم کے طالب حق کو اس بات کا سمجھانا ضروری تھا کہ وہ ثانی ہر یک طور کی شرکت سے پاک ہے۔ سو اس کی طرف اشارہ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سورہ اخلاص۔ اس عقل عبارت کو جو بقدر ایک سطر بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس لطافت اور عمدگی سے ہر یک قسم کی شراکت سے وجود حضرت باری کا منزہ ہونا بیان فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شرکت از روح حصر عقلی 4 قسم پر ہے۔ کبھی شرکت عدد میں ہوتی ہے، اور کبھی مرتبے میں، اور کبھی نسب میں، اور کبھی فعل میں اور تاثیر میں۔ سو اس صورت میں ان 4 قسموں کی شرکت سے خدا کا پاک ہونا بیان فرمایا اور کھول کر بتلا دیا کہ وہ اپنے عدد میں 1 ہے، 2 یا 3 نہیں، اور وہ صمد ہے، یعنی اپنے مرتبہ وجوب اور محتاج الیہ ہونے میں منفرد اور یگانہ ہے، اور بجز اس کے تمام چیزیں ممکن الوجود اور حالق الذات ہیں جو اس کی طرف ہر دم محتاج ہیں، اور وہ لم یلد ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں تا بوجہ بیٹا ہونے کے اس کا شریک ٹھہر جائے، اور وہ لم یولد ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں تا بوجہ باپ ہونے کے اس کا کوئی شریک بن جائے، اور وہ لم یکن لہو کفوا ہے، یعنی اس کے کاموں میں کوئی اس سے برابری کرنے والا نہیں تا با اعتبار فعل کے اس کا کوئی شریک قرار پاوے۔ سو اس طور سے ظاہر فرما دیا کہ خدائے تعالیٰ 4 قسم کی شرکت سے پاک اور منزہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ پھر بعد اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایک عقلی دلیل بیان فرمائی اور کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا وما کان معہ من الہ، سورہ المومنون آیت 92۔ یعنی اگر زمین و آسمان میں بجز اس ایک ذات جامع صفات کاملہ کے کوئی اور بھی خدا ہوتا تو وہ دونوں بگڑ جاتے، کیونکہ ضرور تھا کہ کبھی وہ جماعت خدائیوں کی ایک دوسرے کے برخلاف کام کرتے۔ پس اسی پھوٹ اور اختلاف سے عالم میں فساد راہ پاتا، اور نیز اگر الگ الگ خالق ہوتے تو ہر واحد ان میں سے اپنی ہی مخلوق کی بھلائی چاہتا اور ان کے آرام کے لیے دوسروں کا برباد کرنا روا رکھتا، بس یہ بھی موجب فساد عالم ٹھہرتا۔
یہاں تک تو دلیل لمی سے خدا کا واحد لا شریک ہونا ثابت کیا، پھر بعد اس کے خدا کے وحدہ لا شریک ہونے پر دلیل انی بیان فرمائی اور کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 57۔ یعنی مشرکین اور منکرین وجود حضرت باری کو کہہ کہ اگر خدا کے کارخانے میں کوئی اور لوگ بھی شریک ہیں یا اسباب موجودہ ہی کافی ہیں، تو اس وقت کہ تم اسلام کے دلائل حقیقت اور اس کی شوکت اور قوت کے مقابلے پر مقہور ہو رہے ہو، ان اپنے شرکاء کو مدد کے لیے بلاؤ، اور یاد رکھو کہ وہ ہرگز تمہاری مشکل کشائی نہ کریں گے اور نہ بلا کو تمہارے سر پر سے ٹال سکیں گے۔ اے رسول، ان مشرکین کو کہہ کہ تم اپنے شرکاء کو جن کی پرستش کرتے ہو میرے مقابلے پر بلاؤ، اور جو تدبیر میرے مغلوب کرنے کے لیے کر سکتے ہو وہ سب تدبیریں کرو، اور مجھے ذرہ مہلت مت دو، اور یہ بات سمجھ رکھو کہ میرا حامی اور ناصر اور کارساز وہ خدا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور وہ اپنے سچے اور صالح رسولوں کی آپ کارسازی کرتا ہے، مگر جن چیزوں کو تم لوگ اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو وہ ممکن نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکیں، اور نہ کچھ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر بعد اس کے خدا کا ہر یک نقصان اور عیب سے پاک ہونا قانون قدرت کے روح سے ثابت کیا اور فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 45۔ یعنی ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے خدا کی تقدیس کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں جو اس کی تقدیس نہیں کرتی، پر تم ان کی تقدیسوں کو سمجھتے نہیں۔ یعنی زمین آسمان پر نظر غور کرنے سے خدا کا کامل اور مقدس ہونا اور بیٹوں اور شریکوں سے پاک ہونا ثابت ہو رہا ہے، مگر ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ پھر بعد اس کے جزئی طور پر مخلوق پرستوں کو ملزم کیا اور ان کا خطا پر ہونا ظاہر فرمایا اور کہا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی۔ سورہ یونس آیت 69۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے، حالانکہ بیٹے کا محتاج ہونا ایک نقصان ہے، اور خدا ہر یک نقصان سے پاک ہے۔ وہ تو غنی اور بے نیاز ہے جس کو کسی کی حاجت نہیں۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کیا تم خدا پر ایسا بہتان لگاتے ہو جس کی تائید میں تمہارے پاس کسی نوع کا علم نہیں؟ خدا کیوں بیٹوں کا محتاج ہونے لگا؟ وہ کامل ہے اور فرائض الوہیت کے ادا کرنے کے لیے وہی اکیلا کافی ہے، کسی اور منصوبے کی حاجت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا بیٹیاں رکھتا ہے، حالانکہ وہ ان سب نقصانوں سے پاک ہے۔ کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو ٹھیک ٹھیک تقسیم نہ ہوئی۔ اے لوگو، تم اس خدائے واحد لا شریک کی پرستش کرو جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا۔ چاہیے کہ تم اس قادر توانا سے ڈرو جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر طرح طرح کے رزق تمہارے لیے پھلوں میں سے پیدا کیے۔ سو تم دیدہ دانستہ انہی چیزوں کو خدا کا شریک مت ٹھہراؤ جو تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ خدا ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہی آسمان میں خدا ہے اور وہی زمین میں خدا، وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے وہی باطن۔ آنکھیں اس کی کنہ دریافت کرنے سے عاجز ہیں اور اس کو آنکھوں کی کنہ معلوم ہے۔ وہ سب کا خالق ہے اور کوئی چیز اس کی مانند نہیں،
اور اس کے خالق ہونے پر یہ دلیل واضح ہے کہ ہر یک چیز کو ایک اندازہ مقرری میں محصور اور محدود پیدا کیا ہے، جس سے وجود اس ایک حاصر اور محدد کا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے تمام محامد ثابت ہیں، اور دنیا و آخرت میں وہی منعم حقیقی ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہر یک حکم ہے، اور وہی تمام چیزوں کا مرجع و مآب ہے۔ خدا ہر یک گناہ کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، پر شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ سو جو شخص خدا کی ملاقات کا طالب ہے، اسے لازم ہے کہ ایسا عمل اختیار کرے جس میں کسی نوع کا فساد نہ ہو، اور کسی چیز کو خدا کی بندگی میں شریک نہ کرے، تو خدا کے ساتھ کسی دوسری چیز کو ہرگز شریک مت ٹھہراؤ۔ خدا کا شریک ٹھہرانا سخت ظلم ہے۔ تو بجز خدا کے کسی اور سے مرادیں مت مانگ، سب ہلاک ہو جائیں گے، ایک اسی کی ذات باقی رہ جاوے گی۔ اسی کے ہاتھ میں حکم ہے، اور وہی تمہارا مرجع ہے۔ تیرے خدا نے یہ چاہا ہے کہ تو فقط اسی کی بندگی کر اور اپنے ماں باپ سے احسان کرتا رہ، اور اگر تجھے اس بات کی طرف بہکاویں کہ تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراوے، تو ان کا کہا مت مان۔ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو بجز خدا اور کوئی تیرا یار نہیں کہ اس تکلیف کو دور کرے، اور اگر تجھے کچھ بھلائی پہنچے تو ہر یک بھلائی کے پہنچانے پر خدا ہی قادر ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اسی کا تمام بندوں پر تسلط اور تصرف ہے، اور وہی صاحب حکمت کاملہ اور ہر یک چیز کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ تمام حاجتوں کو اس سے مانگنا چاہیے، اور جو لوگ بجز اس کے اور چیزوں سے اپنی حاجت مانگتے ہیں، وہ چیزیں ان کی دعاؤں کا کچھ جواب نہیں دیتی۔ ایسے لوگوں کی یہ مثال ہے جیسے کوئی پانی کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر کہے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا۔ سو ظاہر ہے کہ پانی میں یہ طاقت نہیں کہ کسی کی آواز سنے اور خود بخود اس کے منہ میں پہنچ جائے۔ اسی طرح مشرک لوگ بھی اپنے معبودوں سے عبث طور پر مدد طلب کرتے ہیں، جس پر کوئی فائدہ مترتب نہیں ہو سکتا۔ گو کوئی مقرب الہی ہو، مگر کسی کی مجال نہیں کہ خواہ سفارش کر کے کسی مجرم کو رہا کرا دے۔ خدا کا علم ان کے پیش و پس پر محیط ہو رہا ہے، اور ان کو خدا کے علوم سے صرف اسی قدر اطلاع ہوتی ہے جن باتوں پر وہ آپ مطلع کرے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور وہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور خدا کے تمام کامل نام اسی سے مخصوص ہیں، اور ان میں شرکت غیر کی جائز نہیں۔ سو خدا کو انہی ناموں سے پکارو جو بلا شرکت غیرے ہیں، یعنی نہ مخلوقات ارضی و سماوی کے نام خدا کے لیے وضع کرو، اور نہ خدا کے نام مخلوق چیزوں پر اطلاق کرو، اور ان لوگوں سے جدا رہو جو کہ خدا کے ناموں میں شرکت غیر جائز رکھتے ہیں۔ عنقریب وہ اپنے کاموں کا بدلہ پائیں گے۔ تم اے مشرکو بجز خدا کے صرف بے جان بتوں کی پرستش کرتے ہو اور سراسر جھوٹ پر جم رہے ہو۔ سو اس پلیدی سے جو بت ہیں پرہیز کرو، اور دروغ گوئی سے باز آؤ۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ اور تم سورج اور چاند کو بھی مت سجدہ کرو، اور اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر حقیقی طور پر خدا کے پرستار ہو تو اسی خالق کی پرستش کرو، نہ مخلوق کی۔ سورج کو یہ طاقت نہیں کہ چاند کی جگہ پہنچ جائے، اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے۔
कोई सितारा अपने फलक मुकर्ररी से आगे पीछे नहीं हो सकता। ज़मीन आसमान में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मखलूक और बंदा खुदा होने से बाहर हो। और अगर कोई कहे कि मैं भी बमुकाबला खुदाए ताला एक खुदा हूँ, तो ऐसे शख्स को हम वासिल जहन्नुम करें और जालिमों को हम यही सज़ा दिया करते हैं। सो तुम खुदा और उसके पैगंबरों पर ईमान लाओ और ये मत कहो कि तीन हैं, बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ऐ लोगो, एक मिसाल है, तुम गौर करके सुनो। जिन चीज़ों से तुम मुरादें मांगते हो वो चीज़ें तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती, और अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले तो उससे छुड़ा नहीं सकती। तालिब भी ज़ईफ़ हैं और मतलूब भी ज़ईफ़, यानी मखलूक चीज़ों से मुरादें मांगने वाले ज़ईफ़ुल अक़ल हैं, और मखलूक चीज़ें जो माबूद ठहराई गईं वो ज़ईफ़ुल कुदरत हैं। मुशरिक लोगों ने जैसा चाहिए था खुदा को शिनाख्त नहीं किया, तो ऐसा समझते हैं कि गोया खुदा का कारखाना बग़ैर दूसरे शुरका के चल नहीं सकता। हालांकि खुदा अपनी ज़ात में साहिब कुव्वत ताम्मा और ग़लिबा कामिला है। तमाम कुव्वतें उसी के लिए ख़ास हैं, और मुशरिक लोग ऐसे नादान हैं कि जिन्नात को खुदा का शरीक ठहरा रखा है और उसके लिए बग़ैर किसी इल्म और इत्तलाए हकीकत हाल के बेटे और बेटियां तराश रखी हैं। और यहूद कहते हैं कि उज़ैर खुदा का बेटा है, और नसारा मसीह को खुदा का बेटा बनाते हैं। ये सब उनके मुँह की बातें हैं जिनकी सदाकत पर कोई हुज्जत कायम नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ पहले ज़माने के मुशरिकों की रीस कर रहे हैं। मलूनों ने सच्चाई का रास्ता कैसा छोड़ दिया, अपने फ़कीहों और दरवेशों और मरियम के बेटे को खुदा ठहरा लिया है, हालांकि हुक्म ये था कि फ़कत खुदाए वाहिद की परस्तिश करो। खुदा अपनी ज़ात में कामिल है, उसको कुछ हाजत नहीं कि बेटा बनावे। कौन सी कसर उसकी ज़ात में रह गई थी जो बेटे के वजूद से पूरी हो गई, और अगर कोई कसर नहीं थी तो फिर क्या बेटा बनाने में खुदा एक फजूल हरकत करता जिसकी इसको कुछ ज़रूरत न थी। वो तो हर यक अबस काम और हर यक हालत नातमाम से पाक है। जब किसी बात को कहता है हो तो हो जाती है। अहले इस्लाम जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने तौहीद खालिस इख्तियार की, और यहूद जिन्होंने औलिया और अंबिया को अपना काज़ी उल हाजात ठहरा दिया और मखलूक चीज़ों को कारखानाए खुदाई में शरीक मुकर्रर किया, और साबईन जो सितारों की परस्तिश करते हैं, और नसारा जिन्होंने मसीह को खुदा का बेटा करार दिया है, और मजूस जो आग और सूरज के परस्तार हैं, और बाकी तमाम मुशरिक जो तरह तरह के शिरक में गिरफ्तार हैं। खुदा उन सब में क़यामत के दिन फैसला कर देगा। खुदा हर यक चीज़ पर शाहिद है, और ख़ुद मखलूक परस्तों का बातिल पर होना कुछ पोशीदा बात नहीं। ये बात निहायत बदीही है, और हर एक शख्स ज़ाती तवज्जो से देख सकता है कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में अजराम फलकी और अजसाम अर्ज़ी व नबातात और जमादात और हैवानात और अनासिर और चाँद और सूरज और सितारे और पहाड़ और दरख्त और तरह तरह के जानदार और इंसान हैं जिनकी मुशरिक लोग पूजा करते हैं, ये सब चीज़ें खुदा को सजदा करती हैं, यानी अपनी हस्ती और बका और वजूद में उसकी मोहताज पड़ी हुई हैं और बतज़ल्लुल तमाम उसकी तरफ झुकी हुई हैं, और एक दम उससे बेनियाज नहीं। बस इन्हीं चीज़ों से जो आप ही हाजतमंद हैं हाजतें मांगना सरीह गुमराही है। और बाज़ इंसान जो सरकश हो जाते हैं वो भी तज़ल्लुल से खाली नहीं, क्योंकि इसी दुनिया में तरह तरह के आलाम और अस्काम और अफकार और हमूम का अज़ाब उन पर नाजिल होता रहता है, और आखिरत का अज़ाब भी उनके लिए तैयार है। फिर बजुज़ खुदा के कौन सी चीज़ है जिसके वजूद पर नज़र करने से
صفت غنی اور بے نیاز ہونے کی اس میں پائی جاتی ہے تا کوئی اس کو اپنا معبود ٹھہراوے، اور جبکہ کوئی چیز بجز خدا کے غنی اور بے نیاز نہیں تو تمام مخلوق پرستوں کا باطل پر ہونا ثابت ہے۔ یہ چند آیات قرآن شریف ہیں جن کو رگ وید کی طول طویل شرطیوں کے مقابلے پر ہم نے اس جگہ بیان کیا ہے۔ اب وید کی شرطیوں میں جس قدر بے فائدہ طوالت اور فضول تقریر اور بے سروپا اور دھوکہ دینے والا مضمون اور غیر معقول باتیں ہیں، بمقابلہ اس کے دیکھنا چاہیے کہ کیوں کر قرآن شریف کی آیات میں بکمال ایجاز و لطافت توحید کے ایک عظیم الشان دریا کو مع دلائل حکمیہ و براہین فلسفیہ عقل قلیل الفاظ میں بھر دیا ہے، اور کیوں کر مدلل اور موجز عبارت میں تمام ضروریات توحید کا ثبوت دے کر طالبین حق پر معرفت الہی کا دروازہ کھول دیا ہے، اور کیوں کر ہر یک آیت اپنے پرزور بیان سے مستعد دلوں پر پورا پورا اثر ڈال رہی ہے اور اندرونی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی روشنی دکھلا رہی ہے۔ اسی جگہ سے دانا انسان سمجھ سکتا ہے کہ کس کتاب میں بلاغت اور خوش بیانی اور زور تقریر پایا جاتا ہے اور کون سی کتاب کلام بلیغ اور فصیح سے محروم ہے۔ نیک دل اور منصف انسان جب بنیت مقابلہ و موازنہ وید اور قرآن شریف کی عبارت پر نظر ڈالے گا تو اسے فی الفور یہ دکھائی دے گا کہ وید اپنی عبارت میں ایسا کچا اور ناتمام ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں طرح طرح کے شکوک پیدا کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نسبت انواع و اقسام کی بدگمانیوں میں ڈالتا ہے، اور کسی جگہ اپنے دعویٰ کو طاقت بیانی سے واضح کر کے نہیں دکھلاتا اور نہ پایہ ثبوت تک پہنچاتا ہے، بلکہ یہ خود معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا دعویٰ کیا ہے، اور اگر کچھ معلوم بھی ہوتا ہے تو بس یہی کہ وہ اگنی اور سورج اور اندر وغیرہ کی پرستش کرانا چاہتا ہے، اور اس پر بھی کوئی حجت اور دلیل پیش نہیں کرتا کہ کب سے اور کیوں کر ان چیزوں کو خدائی کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ اور پھر باوجود اس محمل بیانی کے چاروں وید اس قدر لمبی اور طول طویل عبارت میں لکھے گئے ہیں جن کا مطالعہ شاید کوئی بڑا محنتی آدمی بشرطے کہ اس کی عمر بھی دراز ہو کر سکے، اور بمقابلہ اس کے جب منصف آدمی قرآن شریف کو دیکھے تو فی الفور اسے معلوم ہوگا کہ قرآن شریف میں ایجاز کلام اور کلا و دلہ بیان میں جو لازمہ ضروریہ بلاغت ہے وہ کمال دکھلایا ہے کہ وہ باوجود احاطہ جمیع ضروریات دین اور استیفاء تمام دلائل و براہین کے اس قدر حجم میں قلیل المقدار ہے کہ انسان صرف 3-4 پہر کے عرصے میں ابتدا سے انتہا تک بفراغ خاطر اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ بلاغت قرآنی کس قدر بھارا معجزہ ہے کہ علم کے ایک بحر ذخار کو 3-4 جز میں لپیٹ کر دکھلا دیا ہے اور حکمت کے ایک جہان کو صرف چند صفحات میں بھر دیا ہے۔ کیا کبھی کسی نے دیکھا یا سنا کہ اس قدر قلیل الحجم کتاب تمام زمانے کی صداقتوں پر مشتمل ہو؟ کیا عقل کسی عاقل کی انسان کے لیے یہ مرتبہ عالیہ تجویز کر سکتی ہے کہ وہ تھوڑے سے لفظوں میں ایک دریا حکمت کا بھر دے جس سے علم دین کی کوئی صداقت باہر نہ ہو؟ یہ واقعی اور سچی باتیں ہیں جن کو ہم لکھتے ہیں، جسے انکار ہو وہ بمقابلہ ہمارے امتحان کر لے۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وید کا کلام ایک اور ضروری نشانی سے جو کلام الہی کے لیے لا بدی و لازمی ہے خالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وید میں پیش گوئیوں کا نام و نشان نہیں، اور وید ہرگز اخبار غیبیہ پر مشتمل نہیں ہے۔ حالانکہ جو کتاب خدا کا کلام کہلاتی ہے اس کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ خدا کے انوار اس میں ظاہر ہوں، یعنی جیسے خدا تعالی عالم الغیب اور قادر مطلق بے مثل و بے ہمتا ہے، ویسا ہی لازم ہے
کہ اس کا کلام جو اس کی صفات کاملہ کا آئینہ ہے صفات مذکورہ کو اپنی صورت حالی میں ثابت کرتا ہو۔ ظاہر ہے کہ خدا کے کلام سے یہی علت غائی ہے کہ تا اس کے ذریعے سے کامل طور پر خدا کی ذات اور صفات کا علم حاصل ہو، اور تا انسان وجوہات قیاسی سے ترقی کر کے عین الیقین بلکہ حق الیقین کے درجے تک پہنچ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مرتبہ علمی تبھی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب خدا کا کلام طالب حقیقت کو صرف عقل کے حوالے نہ کرے بلکہ اپنی ذاتی تجلیات سے ہر یک عقیدے کو کھول دے، مثلاً بہت سی پیشگوئیاں اور اخبار غیبیہ بیان کر کے اور پھر ان کا پورا ہونا دکھلا کر صفت عالم الغیبی کی جو خدائے تعالی میں پائی جاتی ہے طالب حق پر ثابت کرے۔ علی ھذا القیاس اپنے تابعین کو پوری مدد کا وعدہ دے کر اور پھر ان وعدوں کو پورا کر کے اپنا قادر اور صادق اور ناصر ہونا بپایہ ثبوت پہنچاوے۔ لیکن ان باتوں میں سے وید میں کوئی بھی نہیں، بشرطے کہ کوئی انصاف پر آوے اور غور اور فکر سے نگاہ کرے تو اس پر ظاہر ہوگا کہ وید میں ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی پائی نہیں جاتی، اور جس تکمیل علمی کے لیے کلام الہی نازل ہوتا ہے اس تکمیل کا سامان وید کے پاس موجود نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس قدر عقلی طور پر ایک عقل مند آدمی معرفت الہی کے لیے سامان تیار کرتا ہے اور حتی الوسع و طاقت اپنے قدم کو غلطی اور خطا سے بچاتا ہے، وہ مرتبہ بھی وید کو حاصل نہیں۔ اور وید کے اصول ایسے فاسد اور بدیع البطلان ہیں کہ 10 برس کا بچہ بھی بشرطے کہ تعصب اور ضد نہ کرے ان کی غلطی اور بے راہی پر شہادت دے سکتا ہے۔ پھر یہ بھی جاننا چاہیے کہ جن روحانی تاثیرات پر فرقان مجید مشتمل ہے ان سے بھی وید بکلی محروم اور تہی دست ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ فرقان مجید باوجود ان تمام کمالات بلاغت و فصاحت و احاطہ حکمت و معرفت ایک روحانی تاثیر اپنی ذات بابرکات میں ایسی رکھتا ہے کہ اس کا سچا اتباع انسان کو مستقیم الحال اور منور الباطن اور منشرح الصدر اور مقبول الہی اور قابل خطاب حضرت عزت بنا دیتا ہے، اور اس میں وہ انوار پیدا کرتا ہے اور وہ فیوز غیبی اور تائیدات لاریبی اس کے شامل حال کر دیتا ہے کہ جو اغیار میں ہرگز پائی نہیں جاتی، اور حضرت احدیت کی طرف سے وہ لذیذ اور دل آرام کلام اس پر نازل ہوتا ہے جس سے اس پر دم بدم کھلتا جاتا ہے کہ وہ فرقان مجید کی سچی مطابعت سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی سے ان مقامات تک پہنچایا گیا ہے کہ جو محبوبان الہی کے لیے خاص ہیں، اور ان ربانی خوشنودیوں اور مہربانیوں سے بہرہ یاب ہو گیا ہے جن سے وہ کامل ایماندار بہرہ یاب تھے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور نہ صرف مقال کے طور پر بلکہ حال کے طور پر بھی ان تمام محبتوں کا ایک صافی چشمہ اپنے پر صدق دل میں بہتا ہوا دیکھتا ہے، اور ایک ایسی کیفیت تعلق باللہ کی اپنے منشرح سینے میں مشاہدہ کرتا ہے جس کو نہ الفاظ کے ذریعے سے اور نہ کسی مثال کے پیرائے میں بیان کر سکتا ہے، اور انوار الہی کو اپنے نفس پر بارش کی طرح برستے ہوئے دیکھتا ہے، اور وہ انوار کبھی اخبار غیبیہ کے رنگ میں اور کبھی علوم و معارف کی صورت میں اور کبھی اخلاق فاضلہ کے پیرائے میں اس پر اپنا پرتوح ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ تاثیرات فرقان مجید کی سلسلہ وار چلی آتی ہیں، اور جب سے کہ آفتاب صداقت ذات بابرکات یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آیا، اسی دم سے آج تک ہزارہا نفوس جو استعداد اور قابلیت رکھتے تھے مطابعت کلام الہی اور اتباع رسول مقبول سے مدارج عالیہ مذکورہ بالا تک پہنچ چکے ہیں اور پہنچتے جاتے ہیں، اور خدائے تعالیٰ اس قدر ان پر پے در پے
اور علل اتصال تلطفات و تفضلات وارد کرتا ہے اور اپنی حمایتیں اور عنایتیں دکھلاتا ہے کہ صافی نگاہوں کی نظر میں ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ منظوران نظر احدیت سے ہیں جن پر لطف ربانی کا ایک عظیم الشان سایہ اور فضل یزدانی کا ایک جلیل القدر پیرایا ہے، اور دیکھنے والوں کو صریح دکھائی دیتا ہے کہ وہ انعامات خارق عادت سے سرفراز ہیں اور کرامات عجیب اور غریب سے ممتاز ہیں اور محبوبیت کے عطر سے معطر ہیں اور مقبولیت کے فخروں سے مفتخر ہیں، اور قادر مطلق کا نور ان کی صحبت میں، ان کی توجہ میں، ان کی ہمت میں، ان کی دعا میں، ان کی نظر میں، ان کے اخلاق میں، ان کی طرز معیشت میں، ان کی خوشنودی میں، ان کے غضب میں، ان کی رغبت میں، ان کی نفرت میں، ان کی حرکت میں، ان کے سکون میں، ان کے نطق میں، ان کی خاموشی میں، ان کے ظاہر میں، ان کے باطن میں ایسا بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک لطیف اور مصفہ شیشہ ایک نہایت عمدہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے فیض صحبت اور ارتباط اور محبت سے وہ باتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ جو ریاضات شاقہ سے حاصل نہیں ہو سکتی، اور ان کی نسبت ارادت اور عقیدت پیدا کرنے سے ایمانی حالت ایک دوسرا رنگ پیدا کر لیتی ہے، اور نیک اخلاق کے ظاہر کرنے میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور شوریدگی اور امارگی نفس کی روح بکمی ہونے لگتی ہے، اور اطمینان اور حلاوت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور بقدر استعداد اور مناسبت ذوق ایمانی جوش مارتا ہے، اور انس اور شوق ظاہر ہوتا ہے، اور التزاز بذکر اللہ بڑھتا ہے، اور ان کی صحبت طویلہ سے بضرورت یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی ایمانی قوتوں میں اور اخلاقی حالتوں میں اور انقطاع عن دنیا میں، توجہ الی اللہ میں اور محبت الہیہ میں اور شفقت علی العباد میں اور وفا اور رضا اور استقامت میں اس عالی مرتبہ پر ہیں جس کی نظیر دنیا میں نہیں دیکھی گئی، اور عقل سلیم فی الفور معلوم کر لیتی ہے کہ وہ بند اور زنجیر ان کے پاؤں سے اتارے گئے ہیں جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہیں، اور وہ تنگی اور انقباض ان کے سینے سے دور کیا گیا ہے جس کے باعث سے دوسرے لوگوں کے سینے منقبض اور کوفتہ خاطر ہیں۔ ایسا ہی وہ لوگ تحدیث اور مکالمات حضرت احدیت سے بکثرت مشرف ہوتے ہیں اور متواتر اور دائمی خطابات کے قابل ٹھہر جاتے ہیں، اور حق جلا و علا اور اس کے مستعد بندوں میں ارشاد اور ہدایت کے لیے واسطہ گردانے جاتے ہیں۔ ان کی نورانیت دوسرے دلوں کو منور کر دیتی ہے، اور جیسے موسم بہار کے آنے سے نباتی قوتیں جوش زن ہو جاتی ہیں، ایسا ہی ان کے ظہور سے فطرتی نور طبائع سلیمہ میں جوش مارتے ہیں، اور خود بخود ہر یک سعید کا دل یہی چاہتا ہے کہ اپنی سعادت مندی کی استعدادوں کو بکوشش تمام منصہ ظہور میں لاوے اور خواب غفلت کے پردوں سے خلاصی پاوے، اور معصیت اور فسق و فجور کے داغوں سے اور جہالت اور بے خبری کی ظلمتوں سے نجات حاصل کرے۔ سو ان کے مبارک عہد میں کچھ ایسی خاصیت ہوتی ہے اور کچھ اس قسم کا انتشار نورانیت ہو جاتا ہے کہ ہر یک مومن اور طالب حق بقدر طاقت ایمانی اپنے نفس میں بغیر کسی ظاہری موجب کے انشراح اور شوق دینداری کا پاتا ہے، اور ہمت کو زیادت اور قوت میں دیکھتا ہے، غرض ان کے اس عطر لطیف سے جو ان کو کامل مطابعت کی برکت سے حاصل ہوا ہے، ہر یک مخلص کو بقدر اپنے اخلاص کے حد پہنچتا ہے۔ ہاں جو لوگ شکی ازلی ہیں وہ اس سے کچھ حصہ نہیں پاتے، بلکہ اور بھی عناد اور حسد اور شقاوت میں بڑھ کر حاویہ جہنم میں گرتے ہیں۔
इसी की तरफ इशारा है जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल-बकरा 8। फिर हम इसी तकरीर को अच्छी तरह जहन नशीन करने की गरज से दूसरे लफ्ज़ों में दोहराकर ये तफसील लिखते हैं कि मुत्तबईन कुरान शरीफ को जो इनामात मिलते हैं और जो मवाहिब ख़ासा उनके नसीब होते हैं, अगरचे वो बयान और तकरीर से खारिज हैं, मगर उनमें से कई एक ऐसे इनामात अज़ीमा हैं जिनको इस जगह मुफस्सिल तौर पर बग़रज़ हिदायत तालिबीन बतौर नमूना लिखना करीने मसलहत है, चुनाचे वो ज़ैल में लिखे जाते हैं।